السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ حمیرہ طیبہ صاحبہ ہیں جو ایک لائر بھی ہیں, ماں بھی ہیں, ہوم میکر بھی ہیں, اور اپنی اس سوچ کو جو کہ ایک امت کے لیول پہ سوچ ہے اس کو لے کے اب آپ نے سیو غازہ کیمپین ایک شروع کیا. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں آئی ڈونٹ نو دی انفیمس ماریا بی, آئی مین ناٹ ان نیگیٹو سینس بٹ تھوڑا سا نیگیٹو سینس میں, آن دی انٹرنیٹ ایٹ لیسٹ, ماریا بی صاحبہ, فیشن ڈیزائنر, انٹرپرنور, ہوم میکر, اینڈ ناؤ الحمد للہ یو بن فیئرلی ایکٹیو سوشل سین کے اوپر, پولیٹیکل سین کے اوپر, ایکٹیویزم کے ساتھ اپنے آپ بھی سیو غازہ کیمپین کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اینڈ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ کیمپین جو ہے اٹس ناٹ مینٹ ٹو بی کہ ادارہ بنے یا کوئی گروپ بنے, یا اٹس جسٹ مینٹ ٹو بی اے سوشل کال کہ گورنمنٹل لیول پہ اور عوامی سطح کے اوپر چیمبرز آف کامرس ہو گئے, ٹریڈ یونینز ہو گئے, ہر لیول پہ پولیٹیکل, سوشل, اکنامک, غازہ کے جو لوگوں کی اور فلسطین کے لوگوں کی جو ان جنرل ایک پلائٹ ہے, ان کی جو ایک درد ہے, ان کی آواز جو ہے وہ پاکستانی عوام تک اس کو پہنچانا. تو پلیز دا فلور از یورز, لیڈیز بتائیں. پہلے ہمیرا آپ یا میں, جیسے اوکے نہیں, آئی تھنک آپ نے, کیونکہ بیسکلی ہوا کیا تھا کہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی انیشیٹو لے, ہمارے علماء یا ہمارے پولیٹیشنز, کوئی اس جب غزہ کا نائٹ میئر جینوسائڈ, دا فرسٹ ایکچولی ریکارڈڈ جینوسائڈ ان ہسٹری اسٹارٹ ہوئی ہے, تو ہم سارے انتظار میں تھے کہ کوئی کچھ کہے گا, جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ہمارے علماء ہیں. تو پھر ڈسگسٹڈ آئی تھنک دوسرے تیسرے دن میں نے اپنے آپ سے آواز اٹھانا شروع کر دی, پروٹیسٹ پہ جانا شروع کر دیا. غزہ پہ تو میں پرسنلی, فلسطین میں پچھلے 20 سال سے بول رہی ہوں, میری لڑائیاں ہو چکی ہیں. تب ایک کوڈ ورڈ ہوتا تھا کہ اٹس کمپلیکیٹڈ, آپ ایک سائڈ نہ دیکھیں, اٹس کمپلیکیٹڈ. سنس وین از آکوپیشن کمپلیکیٹڈ, سنس وین از جینوسائڈ کمپلیکیٹڈ, تھوڑا سا مائک میں, since when is genocide complicated, since when is مطلب occupation complicated. مطلب یہ ایک ایسی آرگیومنٹ ہے جو ڈم ڈاؤن ہمارے میسج کو کیا ہوا ہے. یہ بس ایک سینٹنس بول دو اور پیچھے ہٹ جاؤ. تو میں 20 سال سے اس کے بارے میں بول رہی ہوں. جب سے مجھے پتہ چلا ہے, میری نانی, آئی ریممبر چھوٹی سی میں ہوتی تھی, شی از کشمیری, تو مجھے بٹھا کے اپنی گود میں تو مجھے کہتی تھی کہ بیٹا ایک دن فلسطین آزاد ہوگا اور کشمیر بھی آزاد ہوگا. اینڈ وہ انشاءاللہ ہمیشہ وہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھتی تھی. اینڈ آئی ریئلائز لیٹر آن دے آر ٹیکنیکل ریزنس, ہماری ایک ہی جیسی ایشوز ہیں فلسطین کی, بیکاز وہ آکوپیشن ہے اور یہاں پر کشمیر بھی, مقبوضہ کشمیر بھی آکوپیشن ہے. سو جب سب کوئی نہیں بول رہا تھا تو ہم سارے انڈیویجولی وی اسٹارٹڈ سینگ کہ کیا بے غیرتی ہے کہ کوئی لیڈر نہیں اس کے بارے میں آواز اٹھا رہا. ٹھیک ہے, ہماری گورنمنٹ از ریڈیکولس, بٹ کوئی تو کچھ کہے. پھر شکر ہے کہ حمیرہ, ہو آئی نو سینیٹر مشتاق کی وائف بھی ہیں, اینڈ وی ریسپیکٹ ہم سو مچ, اینڈ شی گاٹ اپ اینڈ شی اسٹارٹیڈ دس انیشیٹو, اینڈ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو ہر اسفیئر آف لائف سے ان کو اکٹھا کیا کہ ہم پریشر ڈالتے ہیں ایز اے سوسائٹی, وہ جو پریشر گروپس ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں, اور ہم صحیح جگہ اپنے کوریڈورز, پاور کوریڈورز میں جا کے ہم کہتے ہیں کہ کچھ تو کرو, کوئی تو بولو. اینڈ آئی واز سو ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, اٹس این آنر. لیکن یہ ان کا برین چائلڈ تھا, سیو غزہ. دس از حمیراز. جی, بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں ماریا بی صاحبہ نے, کہ ایک نمبر 1 کہ یہ ایک بنی آدم کی تاریخ میں بڑی خوفناک بات ہے کہ یہ ایک ریکارڈڈ اور ٹیلیوائزڈ جینوسائڈ ہے, جو ہم براہ راست اپنے موبائل فونس پہ گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. وہ بڑے پیارے بچے بچیاں وہاں پہ, بلستیہ ہو گئی, بیسان ہو گئی, معتاز ہو گئے, وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہ لائیو جرنلزم کر کے ہمیں گھروں میں یہ جو میسیکر ہے وہاں پہ ہمیں لائیو دکھا رہے ہیں. ایک اور بڑی اہم بات کی, یہ ایک سینیٹر مشتاق صاحب کا ایک حوالہ آ گیا کہ وہ جہاں پہ ہیومینیٹیرین کازز ہوتے ہیں امت کے لیول پہ, پاکستان لیول پہ, وہ آپ کو فرنٹ پہ نظر آتے ہیں لیڈ کرتے ہوئے. عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو, یا یہاں پہ بلوچ نسل کشی کا ایشو ہو, پی ٹی ایم ہوگی جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کی ماریا بی صاحبہ نے, کہ آرگینکلی ان کو فیل ہوا کہ بھائی پروٹیسٹ میں جانا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی ہے, کہ سول سوسائٹی, ٹھیک ہے حکومت جو ہے ہماری وہ نااہل ہے, ویسی ہے, ایسی ہے, ہم 100 دن بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں, بٹ سول سوسائٹی کے اندر, سیلیبریٹیز کے اندر, بزنس لیڈرز کے اندر, تھاٹ لیڈرز کے اندر, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے اندر ایک
ہو کا عالم تھا, ایک سناٹا تھا. آپ کو بھی یہی فیل ہوا اور آپ نے یہ تحریک شروع کی, اور کیا کس طرح سے آپ جرنی اپنی بتائیں, کیا اس کو آپ نے کیسے لے کے چلا؟ بالکل ایسا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب جیسا آپ نے کہا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ, اس سے پہلے ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا, کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس طرح کے بہت بڑے نسل کشی ہوئی اور بہت بڑا قتل عام ہوا, اور ہم سوچتے تھے اس وقت کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے, وہ کیوں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پوری دنیا امڑ نہیں آتی ہوگی. تو اب ہم نے اپنی اس زندگی میں, جتنی ہماری زندگی ہے, ہم نے پہلی مرتبہ اتنا بڑا اور بھیانک قسم کا, آپ سمجھیں کہ جو نسل کشی اور قتل عام, اور آپ اس کے لیے یعنی درندگی اور جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں وہ کم ہے. تو وہ ہم نے پہلی دفعہ اس کو ہم دیکھ رہے تھے, اور اس سوشل میڈیا کے دور میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہاسپٹل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس کو محاصرہ کر لیا ہے, اب ان کے جو وہاں پہ لائٹس یعنی بجلی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے, ادویات نہیں ہیں, اب ان کو وہاں پہ زبردستی اسٹاف کو نکالا جا رہا ہے, مریض وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ سارا کچھ ہم لمحہ بلمحہ اپنی اسکرینس پر دیکھ رہے تھے. تو یہ ہماری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا, اور اس سے پہلے بھی غزہ میں جو کچھ ہوتا رہا مختلف محاصرے کی حالت میں, جی, تو وہ کچھ دن تک ہوتا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں سیٹل ہو جاتی تھیں, کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا تھا. لیکن اس بار جو کچھ ہو رہا تھا ظاہر ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی پہلی دفعہ ہم نے اس طرح کا ایکسپیرینس دیکھا. اس میں کچھ پہلو سوشل میڈیا کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہے؟ سوشل میڈیا کا تو ہے, لیکن بہرحال اگر سوشل میڈیا کا اسپیکٹ نہ بھی ہو تو بھی اتنے بڑے لیول پہ کہ 4 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور وہ اس کی شدت میں کمی آ ہی نہیں رہی. مطلب وہ جو قتل عام ہے اس کی شدت میں کوئی کمی باقی نہیں ہو رہی. تو یہ ظاہر ایک بہت عجیب سی صورتحال تھی, اور اس میں اس قدر بے بسی تو میں نہیں کہوں گی, لیکن اضطراب. بے بسی اس لیے نہیں کہوں گی کہ جب ڈاکٹر خالد قدومی صاحب سے ملاقات کا موقع ملا کئی بار جب وہ یہاں آئے ہوئے تھے, تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ آپ بے بس ہیں. تو اس لیے میں کہوں گی کہ بے بسی نہیں محسوس ہوئی, لیکن اضطراب کہ کیوں لوگ نہیں, دنیا کیوں نہیں نکل رہی, مطلب ہم کیوں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر یہی مجھے تو سمجھ میں آیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی, لیکن میں صرف مجھے اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ میں صرف اپنے بچوں کے ساتھ, اگر کوئی نیٹ ورکنگ نہیں. دوسرا مجھے ایک یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ اگرچہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ دینی جماعتیں ہیں, انہوں نے بہت بڑی ریلیز بھی کی, جماعت اسلامی نے بھی کی, JUI نے بھی کی, قطر بھی گئے, ملاقات بھی ہوئی حماس کی لیڈرشپ سے. لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کنٹینیوس ایفرٹ جو ہوتی ہے, یا اس کو مسلسل آپ نے جب تک ایشو چل رہا ہے, جب تک قتل عام ہو رہا ہے, تو آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہسٹوریکلی یہ ہوتا تھا کہ معاملہ بڑھتا تھا پھر تھم جاتا تھا, ایک لوگ کے اندر ایک امید پیدا ہوتی تھی, یا ایک وہ فوکل پوائنٹ بنتا تھا, پھر لوگ ٹھنڈے ہو جاتے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک سسٹینڈ ایفرٹ نہیں کیا گیا امت کے لیول پہ, خاص طور پہ پاکستان جو 250 ملین 25 کروڑ مسلمان آبادی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, اور ہم ایک ریجنل بڑی ایک امپورٹنٹ اس میں جیوگرافیکل زون میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک جو کمی محسوس ہو رہی تھی آپ کو ایز اے مدر, ایز اے ممبر آف سول سوسائٹی, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مسلم, یہ آپ نے کہا کہ میں اپنے بچوں سے شروع کر دیتے ہیں. اور آپ نے ذکر کیا خالد قدومی صاحب کا. ڈاکٹر خالد قدومی صاحب جو ہیں وہ حماس کے ترجمان ہیں, ایران, ٹرکی اور پاکستان میں ہوتے ہیں. ان سے جب ملاقات ہوئی تھی ہماری ٹیم کی, تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں 2005 تک ہمارا بھی یہاں پہ حماس کا کانسولیٹ سیٹ اپ تھا, بٹ وہ مشرف صاحب کی جو پاکستان فرسٹ اور وہ ایک امریکہ الائنڈ جو پالیسی تھی, اس میں ساری جو امت کے لیول پہ ہماری آپ کہہ لیں کہ انٹریکشنز تھیں, لیزونز تھے, وہ سارے کے سارے انہوں نے بند کر دیا. اور اب حماس جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ ایران میں بیٹھتی ہے یا قطر میں بیٹھتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کمپلینٹ کی, اردو میں, آپ کو پتا ان کی اردو کتنی اچھی ہے ماشاء اللہ, انہوں نے اردو میں کہا کہ ہماری کمر میں خنجر مت گھوپو, یعنی وہ اپنے انداز میں, کیونکہ ہی کمپلینڈ دیٹ جو اسماعیل ہانیہ صاحب ہیں جو لیڈر ہیں حماس کے اس وقت قطر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جب پوتی شہید ہوئی, پھول جیسی بچی, مے بی شی واز 5 or 6, ہماری ایمبیسی یا کانسولیٹ سے ایون تعزیراتی فون بھی نہیں کیا. دا سائلنس جو, اور اس وقت ہماری یہ انٹرم گورنمنٹ تھی جو اس کو انوار اللہ کاکڑ صاحب لیڈ کر رہے تھے, میں تو ان کو مذاق سے وقت کا صلاح الدین بھی کہتا ہوں, وہ انہوں نے تو کھل کھلا کے پاکستان کی 75 سالہ فورن پالیسی ود ریگارڈز ٹو پیلسٹائن کی ٹوٹلی انہوں نے آ کے دجیاں بکھیر دی, جو قائد اعظم سیٹ کر کے گئے. اٹس ویری ریئر کہ فاؤنڈنگ فادر گیوز یو فورن پالیسی کیوز, اور قائد اعظم باقاعدہ, میں اب لیڈیز بیٹھی ہیں, میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا, بٹ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللیجیٹمیٹ چائلڈ ہے یورپ کا بیسکلی, بٹ وہ لفظ زیادہ انہوں نے سخت استعمال کیا تھا.
اور قائد اعظم نے ویپنز بھی سورس کی تھی یورپ سے اور پرووائڈ کی تھی ایجپشنس کو اور پیلسٹینینس کو. تو آپ نے کہا ہم بے بس نہیں ہیں. تو ڈو یو فیل کہ اسٹیٹ اپریشن کے باوجود یہاں پہ کریک ڈاؤن بھی ہوا ریلیز کے اوپر, یو ایس کونسلیٹ اور ایمبیسی کے باہر بھی نہیں جانے نہیں دیا, آپ ایز این انڈیویجول آپ میں ایک تو موٹیویشن کہاں سے آئی اور آپ کس طرح سے اس کو چینلائز کر رہی ہیں اب کہ آپ کہتی ہیں میں بے بس نہیں ہوں, میں موٹیویٹیڈ ہوں اور میں نے کچھ کرنا ہے اس کا؟ جی, تو دو باتیں تھیں. ایک تو آپ نے کہا کہ سسٹینڈ ایفرٹس نہیں تھیں, یعنی اگر کچھ تھیں بھی پاکستان میں سول سوسائٹی یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تو وہ مسلسل نہیں تھیں. اس کی اور وجوہات بھی ہیں, ظاہر الیکشنز تھے اور ان کی جو بھی ساری چیزیں. دوسرا یہ کہ ایک چیز پہ اگر آپ کوئی اسٹرگل کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک جگہ جمع ہوں, آپ ریلی کریں اور آپ منتشر ہو جائیں. یہ بھی ایک بہت مین پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ نہیں, یہ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو آپ نے ایک وقت میں لا کے, بے شک آپ نے ہزاروں لوگوں کو کھڑا کر دیا شاہراہ کے اوپر, لیکن پھر آپ چلے گئے, ڈسپرس ہو گئے. تو آپ کیوں آئے تھے اور آپ کیوں چلے گئے, کسی کو نہیں پتا. کوئی ٹینجیبل ڈیمانڈز ہونی چاہیے. کوئی ڈیمانڈ میرا یہ جو ہم لوگ پورا کرتے ہیں جب ہم لوگ وی گو اینڈ پروٹیسٹ, اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ وی لیٹ آف اسٹیم. اس وقت جو ہمارا غصہ ہوتا ہے, جو بھی اینگر ہوتا ہے, ہم نکال دیتے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سسٹین نہیں ہو سکتا یہ پروٹیسٹ. ونس اے ویک, ٹوائس اے ویک, اور اس سے ہمیں جو ریزلٹس ہم چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے. نوبڈی از لسننگ ٹو اس, نوبڈی کیئرز. تو مجھے یہ لگ رہا تھا آن اے پرسنل لیول, جو جیسے حمیرہ اپنا وہ کر رہی تھی کہ ہم لوگ پروٹیسٹ وغیرہ کریں گے, ہم لوگ وی گو ٹو گیلونائز, ہم لوگ ڈیمانڈ کریں گے. اس طرح آئی تھنک ہم لوگوں کو ایز ہاؤس وائفز سب سے بڑی چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے ہمارا بائنگ پاور. ہم اپنے پیسے کو کیسے روک سکتے ہیں. جو بی ڈی ایس موومنٹ ہے, میں 20 سال سے اس کو فالو کر رہی ہوں, بٹ آئی ہیو ٹو سے کہ بی ڈی ایس جو صحیح میں فالو کرنا شروع ہوئی ہوں وہ اب 5 مہینے سے ہوئی ہے. میری جنرل ہوتی تھی کہ جی بہت کم میک ڈونلڈس جانا ہے, بہت کم کوک نہیں میرے گھر آتی تھی, لیکن پھر بھی آ جاتی تھی. اب ہمارے بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کر بیکاز آف کیا اچھا مائک, اب بیکاز آف آر جو ہماری یہ ساری ایک اینگر ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس اینگر اور اس بے بسی جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا مجھے صرف ایک ہی, بیکاز آئی تھنک آف دا بزنس سائڈ. اور انہوں نے یہ کہا, مطلب جو بھی بی ڈی ایس کہتے ہیں کہ اپارتھائڈ ان ساؤتھ افریقہ اینڈڈ بیکاز آف دا بی ڈی ایس موومنٹ. جب فنڈنگ ختم ہوگی ان کی تبھی دے ورشپ منی. تو اب میرا یہی تھا کہ کسی طرح میں عورتوں کو کہوں کہ گھر میں یہ زائنسٹ برانڈس کسی طرح بین کریں. نہیں انشاءاللہ جی. تو یہ والی چیز, مطلب فار می دس واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, بوائکاٹ ایوری تھنگ. دس برنگز اس ٹو کہ جو ٹینجیبل اسٹیپس آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں سیف غازہ کیمپین کے اندر, اور یہ اگین ایک سوشل کال ہے, ایک پبلک آواز ہے, اٹس ناٹ این آرگنائز موومنٹ. آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کو اونرشپ دینا چاہے آئے میدان میں, اس کو سپورٹ کرے, اور پھر اس کو کسی طاقت کے ایوان تک, کسی ٹریڈ یونین تک, کسی چیمبر آف کامرس تک لے کے جائے جہاں لوگ سنیں اور اس پر عمل کر سکیں. وہ کیا اسٹیپس آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے, میں نے سامنے کھول بھی لیے اپنے. آپ کا جو پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ ایک امیڈیٹ سیز فائر کا کہتے ہیں, یہ آپ کس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کون امیڈیٹ سیز فائر کی ڈیمانڈ کرے؟ جی, ہماری جو کیمپین بیسکلی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب صرف مظلومیت کا رونا روئیں اور پھر آپ ان کو امدادی سامان بھیجیں, اور بہت سی ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی یہ اپروچ یہ تھی کہ ٹھیک ہے امدادی سامان اپنی جگہ, لیکن اصل میں ہم نے اس کاز کو سپورٹ کرنا ہے جس کے لیے اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, یہ قربانیاں کس لیے ہو رہی ہیں, یہ جو خون بہہ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. تو اصل میں اس کاز کو آپ کیسے سپورٹ کریں گے, جو ایک آکیوپائر ہے اسرائیل, اس کو آپ کیسے اس کو سبق سکھائیں گے, اور کیسے آپ جو ہے وہ حماس اور فلسطین کی جو جنگ ہے فلسطینیوں کی, اس کو کیسے آپ کامیابی, ان کے جہاد کو اس کو کیسے سپورٹ کریں گے. تو اصل میں اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں صرف یہ نہیں کرنا کہ ہم پیسے جمع کریں اور صرف یہ والی چیزیں, ہمیں وہ کرنا ہے کہ ایز اے سویلین ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ جی آپ کا یہ رول ہے, یہ آپ کو کرنا چاہیے, یہ اسٹیپس آپ کو اٹھانے ہیں, اور ہم آپ کو کہتے رہیں کہ چاہے ہماری آواز بہت مدھم ہو یا اللہ کرے کہ وہ بہت بلند ہو جائے, لیکن ہم یہ آپ کو کہتے رہیں گے. تو وہ جو ڈیمانڈز ہیں اس میں جیسے آپ نے کہا پہلی چیز ہے سیز فائر, سب سے پہلے یہی چیز تھی. تو اس میں آپ کا کویسچن سوری, یہ ڈیمانڈ, یہ پیشکش آپ نے کی ہے حکومت کو؟ جی یہ 5 ڈیمانڈز ہماری پہلے دن سے, یعنی اس میں تھوڑی بہت ہم نے رد و بدل کی. ہم نے پھر ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ کی جس میں ہمارے ساتھ تقریباً ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ایک پارلیمنٹیرین ضرور تھے. یعنی ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین صاحب تھے, ہمارے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب تھے,
اور سینیٹر پلوشا تھیں پیپلز پارٹی سے, سینیٹر گردیپ سنگھ تھے, انہوں نے بہت ہی زبردست باتیں کی. بلکہ اس میٹنگ میں جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کو کہ آپ کا اسلام کہاں ہے, آپ لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑے قتل عام پہ, تو وہ ہمارے لیے انتہائی شرمساری کا مقام تھا. تو یہ سارے پارلیمنٹیرینز ہمارے ساتھ تھے, اور ساتھ حامد میر صاحب بھی تھے, ڈاکٹر خالد قدومی بھی ہماری اس میٹنگ میں شریک تھے. اس میں ہم نے یہ جو گورنمنٹ سے ہماری جو 5 ڈیمانڈز ہیں وہ ہم نے وہاں پہ فائنلائز کی. اور میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ مطلب تھوڑا بہت رد و بدل ہوتا رہا, لیکن یہ کہ مشورے سے چیز طے ہوئی. پہلی ہے سیز فائر, وہ ہم نے پھر اس کے اوپر سیز فائر کا یہ تھا کہ آپ کے پاس بالکل ڈائریکٹ ایک طریقہ تھا جو کہ پاکستان اڈاپٹ کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا, اور ساؤتھ افریقہ نے کر لیا. پہلے دن سے ہماری ڈیمانڈ تھی کہ آپ جینوسائڈ کنونشن کو انووک کریں. 153 کنٹریز میں سے کوئی بھی جینوسائڈ کنونشن کو انووک کر سکتا تھا, لیکن سب کی زبانیں بند تھیں. اور ہم نے پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ کرے تھے پاکستان سے. ہماری جو مین ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 13 نومبر سے جب سے ہم نے کیمپین لانچ کی, ہم ایوری سیٹرڈے پروٹیسٹ کرتے ہیں پریس کلب پر. اور پریس کلب یعنی ہمارا جی وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. یعنی ہمارا یہ تو تھا کہ ہم دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے باہر جا کے دھرنا دیں, یا ہم امریکی سفارت خانے کے باہر جا کے دھرنا دیں, یا ہم مصر کے سفارت خانے کے باہر جا کے دھرنا دیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی اور ہمارے ساتھ خواتین اور بچے, تو اس لیے ہم نے اسٹارٹ پریس کلب سے لیا ہے کہ ہمارا ہم ایڈریس گورنمنٹ کو کریں. آپ چاہ رہے کہ مومنٹم گین ہو اور ایونچولی آپ ان ایمبیسیز کے اور کانسولیٹس کے باہر جا کے جی, یا ہم کم از کم پارلیمنٹ کے باہر ہم وہ ڈی چوک. یہ مطالبہ آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی کسی گورنمنٹل لیول پہ؟ اور جی بالکل ہوئی. ہماری جو پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی, انوار اللہ کاکڑ صاحب. جی جی بالکل. اصلاح الدین. جی جی بالکل, ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کو اپنی پوری 5 ڈیمانڈز بتائیں. اس وقت وہ ٹائم تھا کہ جب بک کریئر کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا, وہ تو غالباً لگتا تھا کہ وہ ہر کمپلیکس مسئلے کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنی رائے دے رہے تھے کہ وہ کوئی بک لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, یا وہ کوئی اپنا اسپیکنگ ٹور کریئر لانچ کرنا چاہ رہے ہیں یورپ کے اندر. وہ تو وائب تو بالکل یہی آ رہی تھی معذرت کے ساتھ کہ ہی واز کانسٹنٹلی انسسٹنگ کہ وہ ہر کمپلیکیٹڈ ایشو کے اوپر ہر یونیورسٹی اسکول کے اندر جا کے وہ کیمرہ کے اوپر آ جائیں, لیکن انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی کو زیرو کر دیا. یہ ڈو یو تھنک وہ اپنی ولیشن سے بول رہے تھے یا ہماری پاکستانی اسٹیٹ کی وہ آواز تھی؟ آپ کی کیا فیلنگ آئی جب آپ سے کس چیز کی جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن والی انہوں نے بات کی ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کا موقف تھا یا ان کا ذاتی موقف تھا؟ نہیں, یہ جب ہماری ملاقات ہوئی اس سے پہلے وہ سارا جو طوفان تھا 2 اسٹیٹ سولوشن پہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ گزر چکا تھا نا, اور اس کو انہوں نے کسی حد تک واپس بھی لے لیا تھا, یعنی کسی حد تک انہوں نے اسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو ہم نے تو شروع دن سے ہمارا جب پہلا پروٹیسٹ تھا تو ہمارا مین پلے کارڈ یہی تھا کہ 2 ریاستی حل کی نفی کی جائے, پاکستان نفی کرے. تو ہم تو اسی کو لے کے چل رہے تھے. تو وہ چونکہ چیزیں گزر چکی تھیں ہم نے ان سے ضرور اس کا ذکر کیا, اور وہ ظاہر ہے ان کا جس طرح تھا کہ انہوں نے بار بار کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ جو کچھ فلسطینی کہیں گے یا جو کچھ عرب کنٹریز کہیں گی. میرا خیال 7 اکتوبر کو فلسطین نے اپنا موقف کلیئر کر دیا تھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے بارے میں. میرے عاجزی ناقصی رائے میں 7 اکتوبر کو جو حملہ جو حماس نے ایک بہت بڑا مجاہدہ کیا ہے اسرائیل کے خلاف, وہ اسرائیل کے خلاف نہیں تھا, وہ UN بیسڈ لبرل ورلڈ آرڈر کے خلاف تھا. پوری دنیا کی انہوں نے نا ایک دفعہ اس کو جگا دیا, اور اب وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا نہ اسرائیل سے, نہ ریجن کے اندر, نہ امریکہ سے. اور آئی تھنک کہ لوگ 2 بلین مسلمان مجھے لگتا ہے کچھ حد تک, اور ایون یورپینس جو ہیومینٹی لونگ اور انسانیت پسند لوگ ہیں وہ بھی جاگ گئے ہیں اس سے کافی حد تک, کہ کیونکہ یہ مظالم UN کے ہوتے ہوئے ڈھائے جا رہے تھے. اور جو جب سے UN قائم ہے ورلڈ وار 2 کے بعد سے, اس نے ایک دفعہ بھی جنگ بندی کہیں کر نہیں پایا, وہ جو اس کا کام تھا مین بالکل نہیں کر پایا. حالانکہ ICJ نے خود اس سے پہلے اپنا جو ہے وہ دیا ہوا ہے, فلسطین کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے. یہ اس پہ کیا رسپانس تھا پرائم منسٹر صاحب کا؟ بس ان کا رسپانس تو یہ تھا کہ انہوں نے بالکل ایک سرکاری اور دفتری انداز سے ہماری ڈیمانڈس کو نوٹ کیا تھا, اور انہوں نے بس ہماری گفتگو کے اینڈ پہ یہی کہہ دیا تھا کہ اس کو فارورڈ کر دیں فارن منسٹری کو. یہ اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی میٹنگ؟ جی جی وہاں پر سموسے اچھے تھے, چائے بڑی اچھی ہوتی سرکاری, میں بتاؤں وہ دربان کھڑے ہوتے ہیں پگڑیوں والے, وہ چائے سموسے, وہ یہ اکثر ہماری سیاست ڈرائنگ روم کے اندر چائے سموسوں کے اوپر ہی ختم ہو جاتی ہے ہماری قوم کی. یہ بڑی اچھی بات کی کہ ایک کلینکل آنسر ملا ہمیں ایک سرکاری کہ ٹھیک ہے یور ڈیمانڈس ہیو بین نوٹڈ. جیسے آپ کہیں نا کہ وہ آپ کی ذاتی کسی چیز کے ساتھ کوئی وابستگی ہوتی ہے, کوئی آپ کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے, کوئی آپ کا کنسرن ہوتا ہے, تو وہ ہمیں فیلنگ بالکل نہیں آئی تھی اس وقت میں.
اور انہوں نے بس ایک جیسے فارمیلٹی تھی کہ ہاں آپ آئے ہیں اور آپ کی ڈیمانڈز نوٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں اور یہ چلی جائیں گی. سر افسوس کی بات جب انہوں نے کچھ کرنا نہیں. دیکھیں آپ تو سوشل ایکٹیویزم میں انوالوڈ ہیں, چلیں وہ ایک پولیٹیکل لائن انہوں نے پکڑی. ہاؤ ڈو یو فیل ایز این ایوریج پرسن کہ یار دس از دا کائنڈ آف رسپانس جو ہمیں پاور کوریڈور سے ملتے ہیں. آئی مین دا پی ایم از ناٹ نتھنگ, یو نو. اٹ از سو سیڈ بیکاز ہماری امت کے اوپر ایک ایلیٹ کیپچر ہوا ہوا ہے اور یہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے. مطلب ہمیں تو پتہ تھا, کچھ لوگوں کی آنکھیں جو کھلی ہوئی تھیں, لیکن بیکاز آف 7 اکتوبر آفٹر دیٹ آئی تھنک پوری دنیا کو یہ ایلیٹ کیپچر پوری مسلم امہ کے اوپر جو ہوئی ہوئی ہے وہ نظر آ گئی ہے. بیکاز آپ دیکھیں پوری ملک پوری دنیا کی عوام اٹھی ہے فار فلسطین, بٹ بیکاز دا پیپل آن ٹاپ the ones with the guns and the armies and the government, they are all together. تو پوری دنیا کے لوگ مریں, پروٹیسٹ کریں, ملین مارچز کریں, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اٹس این آئی اوپنر کہ اصل میں ہماری اوقات یہ ہے کہ ہماری عوام کی اوقات ایکچولی یہ ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے کہ بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ ہیومنائزنگ مومنٹ تھا کہ یار ہم تو بیسکلی پاور لیس ہیں ان کے سامنے. بالکل پاور لیس ہے. تو پھر ہم لوگ بیسکلی انٹروسپیکشن پہ بھی گئے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. تو شروع میں جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا 7 اکتوبر, مجھے تو ٹو بی ویری آنسٹ ابھی آپ کہہ رہے تھے, مجھے لگ رہا تھا کہ فالس فلیگ آپریشن ہے. جی کافی لوگوں کو لگا, کافی, بیکاز اٹ واز ریڈیکولس کہ اس طرح کی ڈسکرپنسیز ان دیئر سیکورٹی کس طرح ہوئی ہیں. وہ اس کے اندر جو ایلیمنٹ آتا ہے نا, اگر میں تھوڑا سا اس کو اگر کلیریفائی کر دوں, اصل میں اسرائیل کی جو سیکورٹی اسٹیٹ کا اپریٹس ہے نا وہ بہت بلوٹ ہو چکا ہوا ہے. جب ایک نظام کو کانسٹنٹلی نا فنڈنگ ملتی ہے وہ بلوٹ ہو کے کرپٹ ہو جاتا ہے اور وہ سست ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. اصل میں انہوں نے پچھلی جو جھڑپ ہوئی تھی نا اس کے بعد سے انہوں نے ایک اے آئی کا سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا اور وہ سیٹلائٹ امیجز کے تھرو ہر 5 منٹ کے اندر ایوری اسکوائر انچ آف غازہ از فوٹوگرافڈ, اور وہ ایک کمپیوٹر کے اندر جاتی ہے. ان کا ایک اے آئی سسٹم ہے, آئی ایم فارگیٹنگ واٹ اٹس کالڈ. وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرے گا اور وہ بتائے گا کہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے آپریشنز جو ہیں اپنے وہ اتنے اسموتھلی کنڈکٹ کیے, اپنی ٹریننگ پروگرامز اور اپنی ٹیمیں تیار کرنی تھی اور ٹنلز بنانے تھے کہ دے جینوئنلی ٹک دیم آن بائی سرپرائز. پوٹینشلی کیا سیکورٹی لیبس کے اندر کچھ کلوژن کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے اسرائیلی اسٹیٹ کا, ہو سکتا ہے, اٹس ناٹ انڈینائبل. فالس فلیگ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, بٹ اٹ واز این authentically but trained. the fact that they managed to bring the entire civilization of Gaza onto this little area, just evacuate every strip of that little strip of Gaza, and at the end of the day جو ان کا پورا ہے کہ جس کو پیر کو کلیئر کر کے ان کو سنائے میں پھینکیں اور پھر اب ان کا مسجد اقصیٰ کو شہید کریں, وہ جو پوری ہے کہ اس کے بعد مسایا اینڈ آل دیٹ, وہ تو وہ کر چکے ہیں. سو مجھے کرنے والے ہیں, مطلب لاسٹ یہ کہ سنائے میں ابھی آپ ہی بتا رہی تھی نا میرا کہ وہاں پر وہ سیمنٹڈ ایریاز بنا رہے ہیں. نہیں وہ ایجپٹ کی گورنمنٹ ہے, تو ایجپٹ کی گورنمنٹ از پارٹ آف انہوں نے تو کنسنٹریشن کیمپ بنا لیا ان کے لیے. جی جی بالکل, اٹس ریڈی. جو اصل میں یہ بات ہے نا کہ یہ ایک مایوسی والے فیکٹر میں اگر میں بات کہوں, اگر حماس کی لیڈرشپ سے بھی بات کریں, جو حماس نے کر کے دکھایا نا وہ اس مایوسی کا توڑ ہے. یہ جو انوینسیبلٹی ہے نا, the myth of Israeli invincibility, یہ امریکنز نے مینٹین کی ہوئی تھی. اور دیکھیں مشینز کین ناٹ فائٹ مین, یہ بات یاد رکھیے گا. تو جو 7 اکتوبر کو آپریشن ہوا تھا وہ مردوں کا مقابلہ تھا یورپ کی مشینوں سے. اگر میں اس میں علامہ اقبال کی شاعری کا سہارا لوں تو اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہ جو یورپ کی مشینری ہے نا وہ اس کے سامنے مرد مومن کھڑے ہو گئے تھے. اینڈ ایک سینیکل اوپینین لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی تو کیا حاصل ہوا, تو 30,000 لوگ قتل ہو گئے تو فلانا ہو گیا. وہ خالد دومی صاحب کہتے ہیں ہم تیار ہیں. وہ آئی ایم ناٹ ٹو کوٹ ضیاء الحق بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ ضیاء الحق. ضیاء الحق نے کہا تھا فریڈم ہیز نو پرائس. تو وہ دس آئیڈیا دیٹ ہم اصلی میں, کیونکہ ہمارے دادا پردادا بڑے لوگوں نے یہ ملک حاصل کیا, لاکھوں لوگوں نے جانیں دیں, تو آئی تھنک ہم انگریٹس بن چکے ہیں. ہمیں وہ جو کفران نعمت والی بات ہوتی ہے کہ وی ہیو نو آئیڈیا کہ ملک اور قومیں کیسے بنتی ہیں اور کیسے کھڑی ہوتی ہیں. ہمارے پر دادی دادیوں نے ہی بنائی تھی نا, جو اب لوگ اپنی ہاف دا فیملیز کٹوا کے جو یہاں آئے, اور ان کی سٹوری سن کے ہمارے جو کچھ لوگ بول رہے ہیں انہوں نے ہمیں یہ انگرین کیا نا کہ امت کا کانسیپٹ ہے. وہ میری نانی نے یہ بھی بتایا تھا جب آٹومن امپائر کی ڈاؤن فال ہو رہی تھی, تو جہاں انہوں نے اپنی زیور بیچ کے تو انہوں نے بھیجے تھے جی خلافت بچ جائے کسی طرح. وہ اسپرٹ تھا اسی امت میں تھا, وہ ختم ہو گیا ہے. اور مطلب شاید عوام میں ہے, لیکن جو انہوں نے پلیس کیے ہوئے on top of the عوام, they're all connected, they're all the same, they're all with Egypt is the biggest. جی ماریا نے جو کہا نا کہ مطلب کیا ساری گورنمنٹس ان کے ساتھ ہیں اور کوئی, تو
اس میں یہ دیکھیں کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھیں کہ حماس کو ابھی تک جو کنٹریز ابھی تک اسے ٹیررسٹ کہہ رہے تھے, ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے تھے, اب وہی ان کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں ریزسٹنس کہتے ہیں, ریزسٹنس کو وہ مان رہے ہیں کہ ہاں ان کو یو این نے یہ رائٹ دیا ہے, یہاں تک کہ ان کو مسلح مزاحمت کا بھی رائٹ یو این نے دیا ہے. اور پھر یو این کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ ابھی تک بہت زبردست کوششوں کے باوجود حماس کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکی. یہ بہت بڑی ایک فتح ہے آپ کہیں کہ ان کی. تو اس فتح کی تو کوئی بھی قیمت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ادا کر رہے ہیں من حیث قوم ادا کرنے کے لیے تیار ہے. آئی نو یہ بڑا ایک سینیکل لگتا ہے ویور کو, کبھی آپ اچھے ٹھنڈے کمروں میں یا گرم کمروں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. نہیں, اٹ وڈ بی اے ڈس سروس ٹو دا پیلسٹین پیپل کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے کہیں کہ بڑا برا ہوا, اس کو جنگ بندی کر دینی چاہیے, اس کو روک دینا چاہیے. چلو ہم دعا کرتے ہیں. ہیئر آئی وڈ ڈس ایگری. وائی؟ بیکاز میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی مجاہد رہ گئے ہیں, کوئی مرد مجاہد رہ گئے ہیں, وہ فلسطین میں ہیں بس, یا کشمیر میں تھوڑے سے ہوں گے بس, یہ 2 جگہ ہیں. لیکن اصل مسلمان جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں, بچہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے بچوں کو پکڑ کے. لیکن میں یہاں پر فلسطینی کوئی اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے میری 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی. میں تب شروع میں تو ہمارا رو کے برا حال ہو گیا تھا. میں رات کو اٹھتی تھی, فون دیکھتی تھی, پھر روتی تھی, پھر فون دیکھتی تھی, پھر روتی. مطلب سویا بھی نہیں جا رہا تھا ہمارے سے, بیکاز ہمارے بچے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے. ان سے میں نے کہا I said کہ you guys are an inspiration for us, کہ دیکھو تم لوگوں کی. تو وہ کہتے ہیں ماریا, آپ لوگوں کے لیے کہنا تو ٹھیک ہے, بٹ we want a normal life too, we're kids. جی. What about our right to live? بے شک. میں نے کہا ہاں, یہ میں نے نہیں سوچا تھا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنے بچے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے we will take it on. کہتے ہیں but we want a normal life as well. وہ ایک ہیومن ایسپیکٹ میں جب یہ سارے بچے کہنے لگ گئے, پھر میں نے کہا اوکے وی نیڈ ٹو ری تھنک دس, کہ ٹھیک ہے ان کو ہم نے ایک پیڈیسٹل پہ بٹھایا ہے کہ ہم نے کہا کہ جی یہی ہماری امت کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ دے ہیو نو ادر چوائس. یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے اصل میں. یہ آپ نے بہت اچھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ دیکھیں وہ کرنے بہت اچھی بات ہے, ہم بیٹھے رہے. واٹ سارٹ آف اے لاجک از دس؟ یہاں پہ جو سیکنڈ ڈیمانڈ آپ لوگوں کی ہے کہ بھائی ڈیمارچ کیا جائے سارے ایمبیسڈرس کا جو حمایتی ہیں اسرائیلی رجیم کے, اس میں آپ نے مصر کو بھی انکلوڈ کیا اور جارڈن کو نہیں انکلوڈ کیا, کیا وجہ ہے؟ یو اے کو بھی کیا ہے, سعودیہ کو بھی کیا ہے ہم نے, سعودی عرب کو بھی کیا ہے اور مصر کو بھی. جارڈن کو نہیں کیا, کیا وجہ؟ ہاں جارڈن کو ہم نے, کیونکہ شاید ہم نے یہ بات ہے کہ اس وقت جس طرح سے بالکل مصر تو بالکل فرنٹ پہ تھا نا, کہ وہ تو لاجسٹکس بھی دے رہا ہے, اس کے پاس یعنی بارڈر جو ہے زمین سے تو صرف مصر کا ہی لگ رہا ہے, لیکن وہ سامان روک کے بیٹھا ہوا ہے, وہ خوراک روک کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہمیں مصر کی نظر آ رہی تھی. سعودی عربیہ اور یو اے نے زمینی راستہ دیا ہوا ہے انہیں. تو ہمیں تو یہی تھا کہ مطلب اس کو کوئی یہ نہ لے کہ ہماری یہ جنگ یا جو وہ ہے, ہم صرف UK US کو ہم برا بھلا کہیں, اور اپنی مسلم جو کنٹریز ہیں جو ان سے بڑی مجرم ہیں کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے وہ اتنے بڑے قتل عام میں پوری طرح سے شریک ہیں, تو ہمیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اس سے برا سلوک ہونا چاہیے, اس سے بھی زیادہ. اس پہ کیا رسپانس ملا گورنمنٹ سے آپ کو؟ ڈیمارچ والی بات پہ کیا رسپانس ملا گورنمنٹ سے آپ کو؟ گورنمنٹ سے تو جیسے میں کہوں کہ وہ تو ہماری سے PM سے ہی ملاقات ہوئی ہے, لیکن جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری جو میٹنگ تھی ان کے پارلیمنٹیرینز کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ تھے, تو ان کی طرف سے ہی یہ آئیڈیا آیا تھا کہ آپ صرف UK اور US کی بات نہ کریں, اس سے پہلے آپ ایجپٹ کی بات کریں, اس سے پہلے آپ سعودی عربیہ کی بات کریں. نہیں, وہ تو اپنے ڈر میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ UK US کا پہلے نہ نام لے لیں آپ, ان کو تو ڈر لگا ہوتا ہے ہر وقت. ابھی الیکشن گزرے ہیں بڑے متنازع قسم کے, تو اس مد میں کسی پارٹی نے یہ وعدہ کیا کہ ہم بڑا اسٹرانگ سٹانس لیں گے پیلسٹائن پہ, آپ ہماری آواز اپنی آواز ساتھ ملا لیں, کسی ایک پارٹی نے کوئی ایسی انڈیکیشن کی آپ کو؟ دیکھیں اس طرح ہم نے تو اپنے طور پہ کیمپین کی, یعنی جو الیکشن سے 2 ہفتے پہلے سے ہم نے پوری اپنی سوشل میڈیا کیمپین پلس ہمارے جو پروٹیسٹ ہوتے تھے اس کے اندر ہم نے لوگوں سے انٹرویوز اور انگیج کرنا ان کو, اور ہماری جتنے میڈیا پہ جو چیزیں جاری تھیں وہ یہی تھا کہ نو ایکشن نو ووٹ, کہ آپ نے اگر ووٹ دینا ہے تو آپ نے فلسطین کے لیے دینا ہے, اور آپ نے وہی پولیٹیکل پارٹی چوز کرنی ہے جو کہ فلسطین کے لیے جس نے کچھ کیا ہے ابھی تک. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پارٹیز کے مینیفیسٹو بھی اٹھا کے دیکھے کہ کس کے منشور میں ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے منشور میں یہ چیز تھی کہ وہ فلسطین کے لیے بات کر رہی ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر آپ اس سے پہلے کہ عملاً کس نے کیا, تو عملاً بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے میں PTI کو اس حد تک ضرور ہم اس کو وہ دیں گے, کیونکہ انہوں نے شروع میں سب سے پہلے جہاں تک میری نالج میں ہے کہ وہ نکلے ہیں فلسطین کے لیے, لیکن ان کے ساتھ ان کا پروٹیسٹ روک دیا گیا تھا 3 سال پہلے جب مسجد اقصیٰ پہ اٹیک ہوا تھا, آپ کو پتا ہے نا, تب PTI کی گورنمنٹ تھی. اینڈ آئی ریممبر ہم
اسی دن نکلے تھے جو مسجد اقصیٰ پہ انہوں نے فائرنگ کی تھی اور اس کو کیپچر کر لیا تھا, پتہ نہیں کس طرح کا کچھ چیز ہوا تھا, شیلنگ وغیرہ شیلنگ ہوئی تھی. اینڈ ہم پروٹیسٹ میں تیسرے دن نکلے ہیں, چوتھے دن آئی تھنک دے کالڈ ان OIC میٹنگ, چوتھے دن عمران خان کا بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا. ان ٹرمز آف غزہ مجھے یہ پتا ہے کہ 5th یا 6th ڈے the attack stopped, the shelling stopped because they got a little scared. I don't know what it was, but اس دفعہ آپ دیکھ لیں کوئی ہماری طرف سے کسی نے چوں بھی نہیں کیا پاکستان جی, nobody even, نہیں انٹرنیشنل پریشر ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں. especially the united front of the OIC of the Islamic countries, اس کا تو فوراً ان کو تھوڑا سا دھچکا ہو جاتا ہے یہ مل نہ جائیں. میں ویسے کہہ رہی ہوں, میں ویسے بہت زیادہ پولیٹیکل بات کر رہی ہوں. نہیں بالکل اپروپریٹ بات ہے. نہیں اس وقت ہے جس طرح PTI کے ساتھ چل رہا ہے کہ ان کے لوگوں کی فوراً گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, فلسطین کے لیے نکلنے پہ بھی ہوئی ہیں. جی ہوئی. تو بہرحال لیکن ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ کس پارٹی نے فلسطین کا نام لیا ہے, کون فلسطین کے لیے بات کرتا ہے. تو یہ ہم نے اپنے طور پہ کیمپین لطیفے کے طور پہ بتا دیتا ہوں, پیپلز پارٹی کے اس میں ذکر ہی نہیں ہے منشور میں, اور PMLN کے منشور میں 2 لائنیں کہ ہم بہت اسٹرانگ سٹانس لیں گے فلسطین کے اوپر انٹرنیشنل ایوانوں کے اندر. بس یہ نہیں پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میں تھا بھی, تو ہم نے یہ مطلب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اب تک. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں نا میرے خیال میں. اس وقت کوئی بھی جو ہے نا وہ سارے دیکھیں سیکریٹلی تو ڈپلومیٹک مشنس تو ساروں کے چلتے رہے ہیں, پینگے تو سب بڑھاتے رہے اسرائیل کے ساتھ کہ ریلیشن شپ نارملائز ہو اور کچھ خمرات آئیں ویسٹ کی طرف سے, وہاں سے بڑھائے وہ تو ایک پورا خطہ انٹرنیشنل پورا ایک فائنینس کا نظام کھل جاتا ہے آپ کے لیے. بہرحال یہ سب کو دیکھیں جی, میں اس میں فرینک بات آتا ہوں, سب کو ڈر یہ کہ ہمارے یورپ کے اور امریکہ کے ویزے بند ہو جائیں گے, یعنی انفرادی سطح پہ. میں آپ کو حقیقت کی بات آتا ہوں کہ میں آپ کو یقینی بات بتا رہا ہوں کہ پولیٹیشنز, جرنلسٹ, اوپینین میکرز, ان کو سب سے زیادہ خوف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بک ٹورز ہوتے ہیں ہمارے, وہاں پہ ہمارے اسپیکنگ ٹورز ہوتے ہیں, ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں, ہماری میٹنگز ہوتی ہیں بڑے تھنک ٹینکس کے ساتھ, وہ سب مرات بند ہو جائیں گی. اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا, مجھے سیلیبریٹیز کا پتا ہے. آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی باڈی. کوک میکڈونلڈز ایگزیکٹلی ان کی اسپانسرشپس ختم ہوتی ہیں تو کوئی بولنا ہی نہیں چاہتا. ہماری تو فلم ٹی وی انڈسٹری میں خیال ہے کوکا کولا نے اور پیپسی نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھی ہے. دیٹس رائٹ, ملٹی نیشنلز, اینڈ کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دی مسلمان ہیں. ہمیں یہ تھوڑا سا اس وقت یاد ہونا چاہیے کہ اللہ رازق ہے. میں بہت لوگوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی آن دس, بٹ ایک اتنا ڈر بٹھا دیا نا کہ اگر ہم کچھ کہہ دیں گے تو ہماری ساری اسپانسرشپ ختم ہو جائیں گی, ہماری ساری ایڈ ریونیوز ختم ہو جائیں گی. مطلب اٹ واز ریئلی ریئلی ڈپریسنگ کہ جب میں باتیں کری تھی لوگ مجھے کہتے تھے تم اتنی اوپنلی میکڈونلڈس کی بوائکاٹ یا کوک کی بوائکاٹ کی نہ کیا کرو بات. میں نے کہا وائی شوڈ وی ناٹ, دس از دا اونلی تھنگ دیٹ میڈ اے ڈفرنس ان ساؤتھ افریقہ. تو ہم فلسطین کے لیے کیوں نہیں کچھ یہی چیز کر سکتے؟ They were like, you'll piss off. Sorry, یہ نہیں کہہ سکتے. No, it's perfectly fine. Okay, you will antagonize certain people. میں نے کہا مطلب مجھے اللہ کا شکر ہے, شاید اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے بزنس خود سیٹ اپ کرو یا جو بھی اپنا کاروبار کرو کہ آپ کسی کے غلام نہیں بن, محتاج نہ ہو, محتاط نہیں ہو. مطلب یو ناٹ ویٹنگ کہ اچھا وہاں سے پے چیک آئے گا. جب خود اپنا کماؤ نا پھر آپ آواز بھی اٹھا سکتے ہو, آپ یو انڈیپینڈنٹ, یو فری. اللہ نے آپ کو ایک نوازا ہے, آپ کا ایک بڑا تھرائیونگ بزنس ہے اور آپ کو ایک انڈیپینڈنس ہمیشہ سے نہیں تھا. جب نہیں بھی تھا تب بھی میں اسی طرح بول رہی تھی, تب میری آواز نہیں تھی, تب مجھے کوئی سنتا نہیں تھا. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ آپ یو وانٹ بریو آن سوشل ایشوز پہلے بھی, بٹ ایک اللہ نے کرم کیا کہ ناؤ اٹ الاؤز یو ٹو ہیو. یس, الحمدللہ الحمدللہ, دیٹس ویری ٹرو. اینڈ آپ بانگے دول کہہ سکتی ہیں وداؤٹ. یہ دیکھیں اب آپ لوگ کا ایک کام ہے ایز اے بزنس وومن, ایز اے سوشل میڈیا انفلوئنسر, آپ کا ایک کام ہے کہ آپ یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں لوگوں کو, آلٹرنیٹیوز پرووائڈ کریں. بٹ بیفور وی موو آن ٹو دی اکنامکس اینڈ دا برانڈس, بٹ تیسری جو آپ لوگ کی ڈیمانڈ تھی کہ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ کو, جو کہ میں پس منظر دے دوں آڈینس کو کہ ساؤتھ افریقہ کو اس اپارتھائڈ سسٹم کی تاریخ کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ جہاں پہ گوروں کے لیے الگ قانون ہے اور کالوں کے لیے الگ قانون ہے, ان کے لیے الگ باتھ روم ہے, ان کے لیے الگ باتھ روم ہے, ان کے لیے الگ کھانے کے کاؤنٹر ہیں, ان کے لیے الگ کھانے کے, وہ اس سے گزر چکے ہیں. اور جس طرح سے اسرائیل کا ایک معاملہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک تو محاصرہ کر کے ویسٹ بینک اور غازہ کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور دوسرا جو فلسطینی اسرائیل کے اندر رہتے ہیں ان کو فل سٹیزن شپ کے رائٹس نہیں ملتے. تو وہ اس ایکسپیرینس کو لے کے انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیج پہ جا کے جو شاید تمغہ ہمارے سینے پہ لگنا چاہیے تھا وہ انہوں نے جا کے
ICJ میں ٹیک اپ کیا جینوسائڈ والے معاملے کو. اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی فارن پالیسی میں میٹرز کے اندر، حالانکہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہمارے اتنے کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، بٹ یو تھنک یہاں پہ کوئی آپ کو ملا ہے، کوئی آپ کو ہیڈ وے بنا ہے اس معاملے کے اندر؟ جی یعنی کہ وہی بات کہ اصل چیز یہی تھی کہ ساؤتھ افریقہ نے وہ کام کیا جو کرنے کا اصل کام تھا، یعنی جینوسائیڈ کنونشن کو انووک کرنا تھا، جس سے آپ ڈائریکٹ سیز فائر کی طرف بھی جا سکتے تھے. اور چونکہ ICJ کا ریکارڈ اتنا برا نہیں ہے، اسرائیل کے خلاف پہلے بھی ICJ نے اچھے فیصلے دیے ہیں، تو اس لیے آپ کو وہاں پہ ضرور جانا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے نہیں کیا اور ساؤتھ افریقہ وہاں گیا. ہم ساؤتھ افریقہ کو کہنا چاہیے کہ خراج تحسین اور سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ لڑائی، غزہ کی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں. اچھا جس طریقے سے وہ لائیو اس کا آ رہا تھا، پوری جو پروسیڈنگس تھی کورٹ کی ICJ میں جب ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو آپ سب نے دیکھا کہ مطلب کس طرح سے ان کے لائرس کتنی زبردست تیاری کے ساتھ اور کیسی زبردست ایویڈنسز کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. تو جب ساؤتھ افریقہ نے یہ کر لیا، اس کے بعد پھر ہم نے اپنے ایک نئی اس میں چیز اپنے ڈیمانڈز میں ڈالی کہ اب وہ چلا گیا ہے ICJ میں، تو اب پاکستان اس کیس کی پارٹی بن جائے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی پاکستان نے یوں اناؤنس کیا کہ ہم ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کرتے ہیں. اب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں پاکستان تو سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ اس کی اس سپورٹ کی ایک اخباری بیان سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے جو پاکستان نے کہا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. سپورٹ جب ہوگی جب آپ قانونی طور پر ICJ کے اندر اس کیس کے اندر انٹروین کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ ڈیکلیریشن آف انٹرونشن فائل کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے پھر اپنی یہ ڈیمانڈ باقاعدہ گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھی. ہم نے اس کے اوپر جتنے بھی پروٹیسٹ کیے ان کے اندر مین بینر اور سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز، اور ہم نے ٹویٹر کے اوپر اس کے اوپر ٹرینڈز بھی لانچ کیے. اس پہ کوئی کامنٹ تھا گورنمنٹ کا؟ اس کے اوپر بھی مطلب یہی گورنمنٹ ان کا کوئی مطلب، میں نے کہا کہ گورنمنٹ اگر آپ PM کی بات کریں، نہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تو صرف ایک دفعہ جو ہوا ہے ڈائریکٹلی، وہ تو PM سے میٹنگ میں ہی ہوا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہوا. تو اس میں تو میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے کسی بات پہ بھی کوئی کامنٹ نہیں کیا. آپ کے ان مطالبات کو لے کے PM صاحب کی ملاقات کے بعد کوئی کسی کا رابطہ، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا حکومت کی طرف سے؟ نہیں، ان ڈیمانڈس پہ تو انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا بالکل بھی. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے پھر کچھ دیر کے بعد جاتے ہوئے انہوں نے مطلب کہا کہ ہاں میں بھی پریشان ہوں، میرا بھی دل دکھتا ہے اس طرح سے، اور یہ سب چیزیں. چلیں اچھی بات، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. چیز یہ کہی تھی اس وقت کہ فلسطینی جو اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں. یہ ہماری ڈیمانڈ سے الگ ایک فوری طور پہ ایک مطالبہ تھا، یعنی مالی اعتبار سے. نہیں صرف مالی اعتبار سے نہیں، ان کو مطلب وہ انسیکیور باقاعدہ فیل کر رہے ہیں. مطلب ایسی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پبلک گیدرنگ کا یا کسی ایسے پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. ہاں کہ ہماری تصویر آ جائے گی اور وہ وہاں پہ اسرائیل کے اندر معاملہ خراب ہو. ہمیں تھریٹس ہیں، وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھریٹس ہیں. تو ہم نے PM سے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو ایک دفعہ کوئی کانفرنس بلائیں، انہیں بٹھائیں اور فیملیز کو بلائیں، پیار تو کریں ان بچوں کو کم از کم، ان کو کہیں کہ آپ یہاں پہ سیکیور ہیں. تو یہ انہوں نے بڑے اس سے خوشی سے قبول بھی کیا تھا، لیکن پھر وہ ہو نہیں سکا. وہ شاید پھر جی وہ ان کے پاس ٹائم بھی کم تھا. چلے بڑی افسوس کی بات ہے کہ بڑا آپ نے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ صرف بات کہہ دینا کہ وی سپورٹ ساؤتھ افریقہ ڈیسیژن، یہ کافی نہیں ہے. دیر از این ایکچوئل فارمل لیگل پروسیجر جس کے اندر پاکستان حصہ لے سکتا ہے ٹو گیٹ انوالوڈ ICJ کی ہیئرنگس کے اندر. اچھا پھر ہم اس کے بعد ساؤتھ افریقہ ہائی کمیشن بھی گئے نا، اور ہمیں بہت ہی زیادہ یعنی جو کہتے ہیں نا دل خوش ہوا جن سے مل کے. بس وہ ساؤتھ افریقہ ہائی کمشنر تھے. ابھی تک آپ نے پاکستان کے اندر جو خوشی کا اظہار کیا وہ ساؤتھ افریقہ کی ہمارے، آپ یقین کریں کہ ان کا مطلب وہ کہتے ہیں نا، مجھے تو وہ اقبال کے جو مردان حر جو ہے نا، وہ کہ یہ اصل بندے ہیں کہ جو ضمیر بھی جن کے آزاد ہیں اور جو جن کے ذہن بھی آزاد ہیں، جن کے دل بھی آزاد ہیں، وہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو انہوں نے پورے 1.5 گھنٹہ ہمارے ساتھ وہ بات کرتے رہے. اچھا ان کو جب ہم نے کہا نا کہ ڈیکلیریشن آف انٹرونشن کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان سے، تو ان کو یہ پوائنٹ، اس لیے کہ وہ خود ICJ میں تھے، ان کو یہ پوائنٹ اتنا یعنی سمجھ میں آیا اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور بلکہ انہوں نے ہمیں ایک تجویز بھی تھی. ظاہر ہے وہ پاکستان کو تو کچھ ایسا نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ ان کی جو حیثیت ہے وہ کہہ ظاہر بات ہے وہ ایک ڈپلومیٹک حیثیت کہ آپ اس کو پبلک میں آپ خود سے ایک ڈرافٹ کریں، ڈیکلیریشن آف انٹرونشن آپ ڈرافٹ کریں اور آپ اس کو پبلک میں لے کر آئیں تاکہ پریشر زیادہ گورنمنٹ. اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا. ہم نے لیگل کچھ جو انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ ہماری 2 میٹنگز ہوئی. اس کے اندر ہم نے سارے جو بھی قانونی پہلو ہیں کہ ہم کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہماری بات چیت ہوئی ہے. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ وہ ڈرافٹ کریں خود سے، یعنی ڈکلیریشن آف انٹرونشن فائل کرنے کے لیے.
ڈاکیومنٹ فائل ڈرافٹ. نہیں انشاءاللہ پھر ساؤتھ افریقن ہائی کمیشن صاحب کے ساتھ بھی کوئی اگلی نشست میں انشاءاللہ ضرور بیٹھیں گے. جی جی. اور ان کی بھی موقف کو سامنے لانا بڑا ضروری ہے تاکہ کچھ شرم آئے ہماری عوام کو اور ہماری اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کو. اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک مزید ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور سیٹ اپ کیا جائے غزہ کے اندر. تو جو فی الوقت جو انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے رفح بارڈر کے اوپر ایجپٹ کی اور غزہ کے درمیان وہ کافی نہیں ہے, وہ سفائش نہیں کر رہا. آلریڈی آپ کو پتا ہوگا کہ الخدمت فاؤنڈیشن بہت زور و شور سے بہت زیادہ مال اکٹھا کر کے کھانے پینے کی اشیاء, ڈرائی ریشنز, میڈیسنز وغیرہ تو لے کے پہنچے میں. وہاں پہ جو انہوں نے خبر دی وہ یہ کہ بیسکلی ایجپشین بارڈر سے 25-30 کلومیٹر پہلے ہی ایک بلاکیڈ ہے, یو کانٹ ایون گیٹ ٹو دا رفح بارڈر. اور پھر سامان وہاں جاتا ہے اور پھر اسرائیلی آرمی اس کو چیک کرتی ہے اور پھر ایک سرٹن پرپورشن کے اعتبار سے اس کو اندر جانے دیا جاتا ہے. اس کے لیے کیا واٹ از دا میکینزم آف ایکشن جو آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس کو ہم اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ پھر ہم ٹرکش ایمبیسی گئے اور ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ نے پہلے بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے مطلب اور کنٹریز کی نسبت آپ نے وہاں سے کچھ زخمیوں کو ایویکویٹ بھی کرایا ہے ٹرکی نے, اور ٹرکی نے بات بھی کی ہے. بہرحال اس کی ایک حیثیت ہے مسلم امہ کے اندر. تو ہم ٹرکش ایمبیسی گئے, ان کے سفیر سے ملے اور ہم نے کہا کہ جیسے پہلے آپ لوگ فلوٹیلا لے کر گئے تھے تو اس طرح کا کوئی پلان آپ کا نہیں ہے. ہم نے ان سے پوچھا اور ہمیں امید ہے کہ مطلب وہ ہمیں یہی مطلب انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم فوری طور پہ تو ایسا اس طرح کا پلان تو نہیں ہے لیکن آپ کو اچھی خبر ضرور سنیں گے. تو اس کے بعد یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی اور پاکستان اور انڈونیشیا جن کی ایک مضبوط نیوی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایک فلوٹیلا لے کے جائیں. اگر مصر تو بالکل ڈھیٹ بنا ہوا ہے نا, وہ تو اپنا جو زمینی راستہ ہے وہ تو نہیں کھول رہا, تو جو سمندر کا راستہ ہے اس کے اوپر اگر یہ 3 بڑی مسلم کنٹریز اپنی نیوی کا ایک کہنا چاہیے کہ دستہ بھیج دیں, آرم بھی بھیج دیں, آرم نہ بھی بھیجیں لیکن اگر وہ ان آرم بھی بھیجتے ہیں, صرف یہ کہ وہ امدادی سامان لے کے جائے. سمندر کا راستہ تو کھلا ہے, وہ تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر اگر یہ قدم بڑھائیں, ظاہر ہے ایک ویسے پریشر تو یہ خوف ہے نا, یہ خوف نے گھیرا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ہمارا یہ خیال ہے کہ ٹرکی اگر آگے آئے, پاکستان آگے آئے تو ایک بالکل ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے جو کہ لیا جا سکتا ہے. تو وائی ناٹ ایون بائی ایئر؟ بائی ایئر یو کین آلسو ڈراپ ایڈ. نہیں, ایئر اسپیس کا ذرا ایک ایشو رہتا ہے کہ وہ پھر سعودی عربیہ وغیرہ ہر جگہ سے ایئر اسپیس کی آپ کو اجازت کی ضرورت ہوگی. سمندری راستہ جو ہے وہ بڑا وائبل آپشن ہے کیونکہ غازہ کو سمندر بھی لگتا ہے اور وہاں پہ فلوٹیلا کی اٹیمپٹس پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہیں, کامیاب بھی اور ناکام بھی. لاسٹ ٹائم کی فلوٹیلا بہت, تو یہاں سے بھی گئی تھی, یہاں سے بھی تو کچھ جرنلسٹ گئے تھے جی. سید طلعت حسین تھے. طلعت حسین, یس. ہاں جی, آپ کے پی ٹی آئی کے بیسٹ فرینڈ. یس. نہیں بٹ ہی از اے ویری, دیکھیں آئی میٹ ہم ونس when I was a teenager, میں ان کی ذکر آ گیا جب سندھ میں فلڈز آئے تھے, ناٹ دیز ونس, پرانے والے زیادہ خوفناک والے جو تھے, تو وہ وہاں پہ بھی آن گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہے تھے. اینڈ ہی کیم اسپیشلی ٹو اس اسکول کے اندر بچوں سے بات کرنے کے لیے, اینڈ میں بڑا متاثر ہوا تھا ان سے. پلس فلوٹیلا کے اوپر بھی ان کا بڑا ایک وہ, I remember the flotilla, he was one of the only voices from Pakistan. بہت ایک وہ دلیر جرنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے ان کے اختلاف ہیں ایک سیاسی اعتبار سے, لیکن پی ٹی آئی سے متعلق, اور آئی انڈرسٹینڈ یو آر ویری سمپیتھیٹک ٹو پی ٹی آئی, لیکن I don't know what you're talking about. اب یہ ہیومینیٹیرین کوریڈور آپ وایا سی روٹس چاہ رہے ہیں سیٹ اپ کرنا, اور اس میں آپ کوئی نیوی کے اپروچ کیا آپ نے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا, یا اس میں بھی آپ حکومت کو اپروچ کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو ہم نے ایسا نہیں کیا, صرف ہم نے حکومت کو ہی اپروچ کیا ہے, لیکن ہم نے ٹرکش ایمبیسی سے ضرور اس کو انوالو کیا. اس میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, جو ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر حفیظ صاحب جو الخدمت والے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک جہاز, ہوائی جہاز جو بک کرتے ہیں وہ سامان کے لیے, اس کی 9 کروڑ صرف کرایہ اس کا. تو دا کائنڈز آف منی جو پرائیویٹ سٹیزن اسپینڈ کر رہے ہیں ٹو گیٹ ایڈ اپنے بہن بھائیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے غزہ میں, تو اگر حکومتیں انوالو ہو جائیں تو یہ معاملہ بڑا اسموتھ اوور ہو جائے گا. جو لاسٹ آپ لوگ کی ڈیمانڈ ہے ٹینجیبل, وہ یہ ہے کہ ایک پبلک ہیئرنگ انیشیٹ کی جائے OIC کے اندر پاکستان کی طرف سے, اور وہاں پہ سارے جو وار کرائمز کمٹ کیے ہیں اسرائیل نے ان کو پبلک ہیئرنگ کے اندر ایک ان کا ٹرائل ہو. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کچھ پیش رفت ہوئے گی OIC کی؟ کیونکہ OIC تو میرے خیال میں لاسٹ عمران خان صاحب نے ٹول استعمال کیا تھا, ابھی تو انٹرم گورنمنٹ تھی, اور آگے دیکھیں کیا بنتا ہے حکومت کا. لیکن یہ آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ ایک افیکٹو ٹول ہوگا OIC والا؟ جی, یہ افیکٹو ٹول بالکل ہو سکتا ہے, بالکل پاسبل ہے, افیکٹو ہے.
اچھا اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو ڈیمانڈ تو ہم نے کیا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں لائرز اور کچھ جو ججز ہیں ان کو بھی انوالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی انیشیٹو ہو کہ جو اس میں لیگل ایسپیکٹس ہیں ان کو کیسز ڈیولپ کیے جائیں، کیسز ڈیولپ کیے جائیں. اور اگر او آئی سی میں ایسا کوئی سیٹ اپ بنتا ہے، یعنی کوئی عدالت کا، کوئی ہیئرنگ کا، کوئی کمیٹی آف ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، ٹریبیونل کوئی ایسا بنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر مختلف کنٹریز، مسلم کنٹریز سے ہی ججز جائیں گے، تو ان کا بہرحال اس میں ایک رول ہوگا. تو اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا کام شروع کیا ہے. اور اس میں پھر تھوڑی سی جو بات آ جائے گی وہ یہ بھی آ جائے گی کہ پاکستان کے اندر لیگل ایسپیکٹس انوالو ہو جائیں گے نا، کہ جو جورسڈکشن کا بھی ایشو آ جائے گا. تو اس کے لیے اگر آپ کو تھوڑی سی کوئی کہنا چاہیے کہ لیجسلیشن کرنی پڑے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ حکومتی سطح پہ تو آپ لوگ کو آپ کا رسپانس کریں ایک بڑا ایک وہ نیم سا ٹھنڈا سا تھا، لیکن آپ کو سول سوسائٹی کے اندر کیا اچھا رسپانس ملا؟ اچھا حکومت سے دیکھیں رسپانس کی بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے ڈائریکٹ جا کے میٹنگ کر رہے ہیں اور اس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اصل مطالبہ حکومت سے سڑکوں پر ہوتا ہے. تو ہماری کیمپین وہ تو ایک فارمیلٹی، دیکھیں ہم بھی گئے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم بہت کوئی امید لے کر گئے ہیں، لیکن اصل جو حکومت سے ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ سڑکوں کے اوپر آ کر ہوتی ہے، وہ ریلیز کے اندر آ کر ہوتی ہے. کہ آرگنائزنگ جو پاور ہے وہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، مذہبی جماعتوں کے پاس ہے، ان کی طرف سے آپ نے ایک میری یہ کمپلین ہے ایز اے نیوٹرل سارٹ آف ایک آبزرور جو سوسائٹی کا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اور مذہبی جماعتوں نے اپنے اپنے فرقے، اپنی اپنی جماعت کا وہ کارڈ پلے کرتے ہوئے اپنے اپنی ریلی کی. ایک آرگنائزڈ یونیورسلی ریکگنائزڈ پاکستان کی طرف سے ایک پروٹیسٹ نہیں کیا گیا. یعنی نہیں ہم نے کیا تھا، مطلب وی ور نان پولیٹیکل. ویسے تو میں جماعت اسلامی کے اس میں بھی گئی تھی، بٹ دا تھنگ از کہ ہم لوگ ایک پروٹیسٹ، آئی واز لوکنگ کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا، بیکاز جو بھی اس وقت نکل رہا تھا لاہور میں ایک بہت خوف کی فضا تھی، کوئی پروٹیسٹ کر ہی نہیں سک رہا تھا، تو لوگ نکل نہیں رہے تھے ڈر میں، ایون فلسطین کے لیے نہیں نکل رہے تھے. تو پھر مجھے ایک فون آیا، میں لوگوں سے پوچھی تھی یار کوئی آرگنائز نہیں کر رہا کوئی، تو مجھے فون آیا میری فرینڈ کا، کہتی ہے میں لالک چوک میں ابھی پہنچو، یہ چھوٹا سا پروٹیسٹ ہے، یہاں پہ فلسطینی بچے ہیں وہ کر رہے ہیں آرگنائز. تو میں وہاں چلی گئی تو آئی ریئلائز کہ ایک دم سے 500-600 لوگ نارمل سول سوسائٹی کے لوگ آ گئے، سارے اسٹوڈنٹس تھے. سو جب وہ سارے ہم نے دیکھا، I met the Palestinian students. I said کہ یار تم لوگوں کے ساتھ مل کے I want to help you guys organize something اسٹوڈنٹ لیول پہ، بیکاز پہلے جب 4 سال پہلے ہوا تھا I remember ہم نے اتنا پروٹیسٹ کیا تھا، we went out twice a day، اور اب کوئی نکلے ویکس ہو گئے تھے، ڈیز ہو رہے تھے، nobody was getting out. تو پھر جب میں نے ان سے بات کی، پھر میں نے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ اکٹھا کیا، پھر ہم لوگوں نے انہوں نے ساری پلاننگ کی، I helped them, I supported them. ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا آن لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ، بڑی مشکل سے ہمیں اس کی پرمیشن ملی تھی اینڈ تھینک گاڈ ہمیں مل گئی. اور وہاں تھرو آؤٹ پولیس کھڑی رہی تھی اور ہمیں کہتے کہ آپ نے کوئی ادھر ادھر بات نہیں کرنی. ہم نے کہا ڈونٹ وری، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، پولیٹیکل نہیں ہے یہ. تو 5-6 ہزار لوگ آ گئے تھے، which was for us it was a big deal. آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا نمبر ہے، لیکن ہمارے لیے it was a big deal. بہت بڑا ہے. نہیں دیکھیں آپ کی بھی بات ٹھیک ہے، بجائے کہ آپ لوگوں نے آرگنائز کر دیا تھا، بٹ یونیورسلی اگر آپ دیکھیں تو اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک آواز بن کے، آئی تھنک اس کے لیے میں اگر ایک جواز پیش کروں تو اس وقت ایک بالکل ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ہجاں کی کیفیت تھی. اور ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں آپس میں وہ ایک قسم کے ایک اسٹیل میٹ یا وہ کولڈ وار کے اندر تھیں، اور اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ فلسطین کا ہوا ہے، وہ فلسطینی بچے بچیوں کا ہوا ہے کہ ہماری قوم ایک ہو کے یکجا ہو کے ایک بات نہیں کر پائے ایک ہی پلیٹ فارم سے. لیکن یہ پی ٹی آئی کا، یہ نون لیگ کا، یہ نون لیگ کا تو پروٹیسٹ ہی خیر کوئی نہیں تھا، نہ پیپلز پارٹی کا تھا، یہ جماعت اسلامی کا، یہ ٹی ایل پی کا، یہ جے وائی ایف کا، یہ فلانے کا. اس طرح سے ایک ڈس آرگنائزڈ، میں نے اپنی پہلی بار زندگی میں دیکھا کہ پاکستان میں حالانکہ اتنے ڈیپلی سینسٹیو ہیں لوگ فلسطین کے ایشو کو لے کے، ایک ڈس آرگنائز اور ڈس جوائنٹڈ آواز ایک آئی ہے. اٹ واز پرائمریلی، میں آپ کو بتاؤں، اٹ واز دا فیئر کہ ہم نکلیں گے، ہم اریسٹ ہو جائیں گے، ہم نکلیں گے. ہم خود بڑا ڈرے ہوئے تھے یہ کرتے ہوئے جب ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا. اسلام آباد میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، بٹ ان لاہور اٹ واز ویری بیڈ. کوئی لوگ نکلے تھے غلطی سے، کوئی پولیٹیکل فلیگس تھے، ایک دن پہلے ان کو اریسٹ کر لیا. ہم نے جو پروٹیسٹ کیا تھا ہم نے کہا تھا یار کوئی پولیٹیکل فلیگس نہیں آئیں گے، صرف فلسطین کے فلیگس لانے. اتنا ہم کیئرفل ہوئے ہیں تو تب ہم نکل چکے ہیں. آئی ایم شیور کہ اگر اس طرح کی سچویشن نہ ہوتی لوگ زیادہ نکلتے. لیکن ایک دیکھیں عوام ہے نا، ہم جو کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں، بٹ جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ 1% بھی نہیں ہوا، اور اس کا ہمیں بڑا دکھ ہے. یہ ویری کیوریس سارٹ آف تھاٹ. What do you as individuals
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں کوئی رسپانس کر رہی؟ اس انفرادی سطح پہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ واٹ از دا ریزن یو تھنک؟ جی ریزن تو آپ دیکھ لیں کہ چاہے صرف فلسطین کا ایشو نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم ساری جو کہنا چاہیے کہ ڈکٹیشن ہم کہاں سے لیتے ہیں، جو بھی لیجسلیشن ہماری پارلیمنٹ میں ہوتی ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے، وہ کس کے کہنے پر ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. بند پیکٹ میں بل آتے ہیں ہمارے، جی تو بس ظاہر ہے جن سے آپ ایک پہلے مقابلہ کر چکی ہیں آپس میں، مطلب ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک ابھی ماریہ نے بات کی نا، میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو لاہور کے جن گروپس کی بات کی، ماشاء اللہ ڈاکٹر انیکا ہیں، یونائٹیڈ فار چینج کے نام سے کام کر رہی تھیں. اسی طرح مختلف لوگ اسلام آباد میں ہمیں ایک ڈاکٹر ملی جو بالکل اپنے طور پہ وہ چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ نا، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی ہاسپٹل کے باہر، ڈاکٹر نوشین. تو مطلب اس طرح کے لوگ ہمیں ملے کہ جنہوں نے اب سیو غزہ کے پلیٹ فارم کو جوائن کر لیا ہے. اب یہ سارے ہم ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اسی طرح کچھ اور بڑی آرگنائزیشنز ان سے تھوڑی بڑی، جیسے قیصر راجہ صاحب نے ہمیں بہت اچھا، سب سے پہلے انہوں نے جوائن کیا تو ہماری سیو غزہ کیمپین کو بہت سپورٹ ملی. پھر لاہور سے عبدالوارث گل صاحب نے، حقوق الناس فاؤنڈیشن جن کی ہے، تو انہوں نے جوائن کیا. بلکہ انہوں نے ہی، ان کی وجہ سے ہی لاہور ملتان میں سیو غزہ کا کام شروع ہوا اور ویکلی پروٹیسٹ شروع ہوئے. تو میں سمجھتی ہوں جو آپ نے کہا نا آرگینکلی، تو شروع میں تو، اور ابھی بھی میری خواہش ہے کہ جو اصل میں چیز ہے نا، میں اسی پہ پہلے دن سے میری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ جس دن لاہور، کراچی، اسلام آباد کی مرکزی شاہراہوں کے اوپر کم از کم 50,000 لوگ ہر ہفتے نکلنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے گورنمنٹ اپنی پالیسی نہیں تبدیل کرتی، یا گورنمنٹ چلے کوئی چھوٹے موٹے اسٹیپس ہی کیسے نہیں اٹھاتی. اس کے لیے تو حکومت نے بڑے خاص اقدام لیے ہیں کہ اپنی میڈیا کے اوپر کوئی باتیں نہیں نشر ہوتی، بہت ہلکی سی خبر آتی ہے غزہ سے متعلق. وہ باقاعدہ ایک کیمپین کیا انہوں نے کہ بھئی کوئی خبر لوگوں تک نہ پہنچے، کیونکہ اکثر لوگ ابھی بھی ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں اپنی خبریں لینے کے لیے، یا انہی نیوز چینلز کو یوٹیوب یا ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے وہ مین اسٹریم نیوز چینلز کو ہی ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ تو ایک بالکل ایک اس کے اوپر تو ایک وہ تھا چوک ہول تھا کہ یہ بات نہیں عوام کے اندر کرنی کہ کس لیول پہ کس لیول پر جو ہے وہ وہاں پہ بربریت ہو رہی ہے. میرے بھی صاحب، واٹ ڈو یو تھنک واز دا ریزن؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ڈکٹیشن ہوتی ہے، کہیں سے ہمیں بند پیکٹس میں آتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا. لیجسلیشن، آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے ایسے بند پیکٹ والے بل کے ساتھ کسی؟ مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں پر بہت، ناٹ آن اے گورنمنٹ لیول، آئی ایم ناٹ اے گورنمنٹ پرسن، بٹ یہاں پر این جی اوز بہت ہیں جن کو بہت فنڈنگز آتی ہیں، تو وہ اس پہ میں اکثر بات بھی کرتی رہتی ہوں، تجزیہ بھی کرتی رہتی ہوں نسواں کو لے کے اور وغیرہ. جی. تو یہ جب اس طرح کی جو آپ کے پیکٹس آئیں اور پھر لوگ یہاں پر ان پیکٹس کی بڑی ویلیو کرتے ہیں، اپنی ایمان سے بھی زیادہ، دین ایمان سے زیادہ، تو پھر یہی ہوگا ہماری انفارچونیٹلی when we become a society which is so driven by only money and profits, تو پھر یہی ہوگا. I'm sorry. لیکن I feel the government is afraid. That's it. عوام نہیں, they're afraid of the international forces. They don't want to say a word. They want to appease everybody, especially the Western powers. تو یہی ہے, سب کو عوام کو نظر آ رہا ہے, ہم پاگل نہیں ہیں, بدھو نہیں, سب کو پتہ یہی ہے. ادروائز اتنی بڑی جینوسائڈ ہو, نسل کشی ہو, اینڈ یو کیپ کوائٹ آن ون آف دا, مطلب پاکستان از این اٹامک فورس, اس کو کہتے ہیں نا اسلامک بام اور سم تھنگ اس طرح کا, مسلم. تو یہ ہم آواز بھی نہ اٹھائیں, اٹس ریڈیکولس. تو ایوری بڈی نوز وائی اٹ ہیپنڈ, نو بڈی سیئنگ اینی تھنگ. آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ ایک سسٹمک پرابلم ہے پاکستان کے معاشرے میں کہ ہماری ڈیموکریٹک فریڈمز جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں. ہماری آزادی رائے, آزادی صحافت کی چیزوں پہ بڑی ایک نظر بندی ہے, بیکاز ایک بڑا خوف کا عالم ہے کہ بھائی ویسٹرن پاور جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گی, ہماری فنڈنگ بند ہو جائے گی, IMF کی اگلی ٹرانس جو ہے اس پہ سختی آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی عجیب سی بات ہے ایک ویسٹرن امپائرز کی, کہ وہ ہمارے تھوڑی بہت سوشل انجینئرنگ بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اور آپ نے وہ ایک میری فل بدی ہنسی نکل آئی, آپ نے NGOز کا ذکر کیا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہماری تھوڑی سی نا کہ مرد اور عورتوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ, اور کس طرح سے سوسائٹی آرگنائز ہوگی, اور ایسا کریں کہ آپ جو ہیں وہ یہ والے باتھ روم ان لوگوں کے لیے کر دیں, اور یہ والے جو ہے وہ, اور یہ والی فلم آپ جو ہم اس کو فائنینس کر رہے ہیں, اور یہ والا گانا. یہ ایز اے وومن, آپ دونوں خواتین ہیں, میں آئی کی ناٹ اسپیک ٹو دس بیکاز آئی تھنک انفیئر ہوتا ہے کہ میں آ کے بتاؤں کہ بھائی یہ ایسے ہوگا. آپ دونوں خواتین ہیں, مختلف ایکسپیرینسز ہیں آپ کے لائف کے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آپ آ رہی ہیں.
ایک لیوڈ ایکسپیرینس آپ کا بالکل ڈفرینٹ ہے. ایز اے بزنس وومن آپ کی ایک ہاؤس ہوم میکنگ تھی, آپ کی جماعت اسلامی کا ایکسپیرینس ہے, آپ کا ایکٹیویزم ہے. آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوتا ہے جب یہ آگے پارلیمنٹ میں آ کے بل پاس کر دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈر بل کے بارے میں کہ بھائی یہ مرد بھی جو ہیں اب یہ آپ کے برابر خواتین میں شمار ہوتے ہیں. آئی کی ناٹ ٹیل یو. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ ہماری جو سینٹ ہے اس میں بہت کم لوگ پڑھ کے کوئی چیز سائن کرتے ہیں. اٹ واز سوائے سینیٹر مشتاق کی. آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی واز ان شاک کہ, اور ہم ایز این آؤٹ سائڈر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یار ہے نہ پڑھے لکھے لوگ, ہمارے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے, وہ کوئی غلط چیز نہیں کریں گے. پر جب ہمیں پتہ چلا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ, اور اس وقت پتہ کیا ہمیں, دس واز پاسٹ 3 years ago, right? 3 years ago. اینڈ جب ہمیں پتہ چلا ٹرانسجینڈر, تو ایوریون سیڈ اٹس اے ویری گڈ بل, ویسٹ از سو ہیپی. میں نے کہا ویسٹ از سو ہیپی اباؤٹ واٹ, کہ ہم انٹرسیکس کے لیے, ہم لوگ تو انٹرسیکس سمجھ رہے تھے, ہمیں ٹرانسجینڈر کا کچھ پتہ نہیں تھا. جی ظاہر بات ہے جی. تو لیکن جو لوگ ایک بل پاس کریں ان کا فرض نہیں بنتا تھا وہ تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ ہم کیا پاس کریں, اس میں لکھا ہوا ہے, وہ ڈز اٹ میک سینس, ڈز اٹ میک سینس. کیا پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ایک ایکٹ پاس کریں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر از فلوئڈ اینڈ دیر آر مور دین 2 genders, and if you gender is something it's assigned at birth but it should be fluid, it should be a selection. مطلب اس طرح کے کانسیپٹس اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں پاس ہو گئے, ان وچ آئی کین ٹمورو گو ود اے شیوڈ ہیڈ اینڈ میں کہہ سکتی ہوں بھی میں تو آدمی ہوں, مجھے شناختی کارڈ ایکس بنا کے دیں اور پھر میں کسی نعوذ باللہ عورت سے شادی کر لوں. میں ماریہ بٹ نہیں, میں محمود بٹ ہوں. محمود بٹ بن کے تو اللہ معاف کرے. تو مطلب آپ ایک اوپن قوم لوط کا ایک سسٹم آپ اس ملک میں لا رہے ہیں, اینڈ nobody noticed it, nobody read it, nobody. ہم سارے یوں 2 گھنٹے کے بھی بیٹھے ہوئے تھے. یوں تھے یا آپ لوگ یوں تھے سارے؟ نہیں آپ جو مرضی کہنے وہ نہیں, میں یوں تھی. نہیں میں تو یوں تھی. او مائی گاڈ, nobody reads. مطلب یو ایکسپیکٹ کہ ہمارے لوگ پڑھ کے کچھ چیز سائن کریں گے, لیکن بغیر پڑھے انہوں نے سائن کیا سینٹ میں. سینیٹر صاحب نے تو مجھے بتایا کہ پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ پاکستان کی اور سینٹ وہ ربر اسٹیمپ ہے. That's it. تو اوپنلی کہتے ہیں کہ وہ تو just there to approve کہ بھائی یہ بل آ گیا. And he started it, اور وہ he was a lone warrior I think for a long time. And اس کے بعد by default ہم نے یہ چیزیں, یہ ویسٹ کا ایک ایجنڈا ہے, it is everywhere, it's Canada, it's America, it's UK. اب I don't know ہم فلسطین پہ بات کریں, اس پہ بات کریں, اس پہ تو میں بولتی جاؤں گی. نہیں آپ بات کریں. یہ اصل میں ٹرانسجینڈر بل ایشو نہیں ہے, فلسطین پہ آواز کیوں نہیں ایشو, یہ آواز کیوں نہیں اٹھی, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ سسٹمک پرابلمز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, کہ جو عام ایک کنزرویٹو آواز ہے, پوری کنزرویٹیوزم کی بھی ایک اسپیکٹرم ہے, ایک زیادہ ایک ریلیجیس آؤٹ لک ہے لائف پہ, ایک آپ سب کچھ لے کے, تو وہ ہماری آواز جو کہ میجورٹی پاکستان کی آواز ہے وہ دبائی جاتی ہے. اور پھر ایک اٹیک ہوتا ہے لبرلس کا, دے سلیکٹ کہ اچھا اب بھائی ان کا آئی تھنک واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, اس میں کہتے ہیں چلو اس پہ پڑھ جاؤ, اب اس پہ پڑھ جاؤ, اب اس کے پیچھے پڑھ, اور دے باقاعدہ اٹیک یو. اب دا تھنگ از کہ وہ ایسے گندے طریقے سے اٹیک کرتے ہیں کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی سائنٹیفک ریزنز ہوتی ہیں, نہ ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے سائنٹیفک, نہ مورل, نہ ریلیجیس, کوئی ان کے پاس بیسس نہیں ہے. سو دین دے جسٹ مٹ سلنگنگ. مطلب اٹس ہیپننگ ان دی ویسٹ, ذاتی حملہ کرتے ہیں یہاں بھی اور ویسٹ میں بھی, کینسل کرواتے ہیں, بین کرو ان کو, سوشل میڈیا سے ہٹواؤ, سب سے بوائکاٹ کریں, بوائکاٹ واٹ ایور. بٹ واٹ آئی ریئلائز واز کہ ہماری جو سائلنٹ میجورٹی ہے جو یہ تماشا دیکھ رہی تھی اتنے سالوں سے, وہ دے سیڈ finally somebody speaking up. We don't want LGBTQ. We want the Muslim way of life. We think قوم لوط is wrong. قوم لوط کا پورا کانسیپٹ سمجھ یہ لوگ غلط جو ہمارے بچوں کو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے. I realize 99% of Pakistan wants to do away with this بکواس. تو مجھے بہت اچھی فیلنگ بھی تھی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, اور ایک بندے نے آواز اٹھائی, سارے پیچھے ریلی ہو گئے تھے. اینڈ ہم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہمارے یہ جو ہم LGBT کا ایک چھوٹا سا ہم لوگ جو اس پہ بات کرتے ہیں زیادہ, دیر آر ینگ کڈس 18 year olds 20 year olds جو کہتے ہیں جی کہ یہ تو جہاد ہے, اور وہ اپنی طرف سے لگے ہوئے, ان کو شیڈو بین کرواتے ہیں لوگ, پتہ نہیں, لیکن وہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کر لو جو کرنا ہے.
تو اسی طرح کے ہم 4-5 لوگ ہیو اسٹارٹیڈ, اور اس کی وجہ سے ٹرانسجینڈرس اور انٹرسیکس میں لوگوں کو فرق پتہ چل گیا. جی, لوگوں کو یہ پتہ ہے خواجہ سرا کیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت بڑی ہپوکریسی بھی تھی ہمارے معاشرے کی. یہاں میں کلیریفائی کر دوں کہ جو انٹرسیکس کمیونٹی تھی, خواجہ سرا کمیونٹی تھی, وہ ایک اگنورڈ کمیونٹی تھی. انٹرسیکس خواجہ سرا نہیں ہے. آئی ایم سوری, یہ بھی خواجہ سرا یہ دیکھا نا, یہ آپ کیسٹریٹڈ مین ہوتے ہیں. خواجہ سرا کیسٹریٹڈ میلز. ہاں جی سوری, جو خسرا از انٹرسیکس. اور یہ بھی ایک ریسرچ ہے نا, خنسا مشکل جو کمیونٹی ہوتی جی ہماری پاکستان میں جو خواجہ سرا کمیونٹی اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے, اس میں صرف 1% ہیں جو کہ ایکچوئل کیمیکلی یا میڈیکلی کیسٹریٹڈ ہے. نہیں, جو ایکچوئل انٹرسیکس جو خنسا ہیں 99% اور ایکچولی جو گرو چیلے کا ہے نا, وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں, نارمل بوائز کو ان کو کیسٹریٹ کراتے ہیں, سیکس انڈسٹری میں ڈالتے ہیں. یہ اتنا بڑا مافیا ہے, اور ہم ایز اے سوسائٹی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا قصور ہے, ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. میں سمجھتی تھی خسرے ہیں بیچارے نا, سب کو ہم مظلوم کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ 1% ہے ان میں سے جو ایگزسٹ کر رہی ہے اس وقت کمیونٹی. میرے لیے پورا بائی دی وے ایک نیا اینگل کھل گیا, جنرلی ٹیریفائنگ. اب تو ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے اس میں, آپ ہمارے سے پوچھیں. ہم نے 3 سال سے جو سیکھا اس کے بارے میں, سینیٹر مشتاق از ون ہو ٹاٹ اس دیز تھنگس. اب اس کے بعد ہم نے جب ریسرچ کی تو ہم یوں پکڑ کے بیٹھ گئے کہ او مائی گاڈ, یہ تو کوئی بھی 99% یہ تو آدمی ہے, اور کچھ کیسٹریٹڈ بھی نہیں ہے. رائٹ, وہ صرف صرف میک اپ کر کے آدمی, پراپر آدمی, فنکشنل میلز وہ پھیرے ہوتے بیکاز دے گے. رائٹ, آپ کی خواجہ سرا کمیونٹی آدمیوں کی کمیونٹی ہے جو ہومو سیکشول ہیں, کچھ کیسٹریٹڈ ہیں, کچھ بچے ہیں جو نہیں. آئی مین ڈونٹ یو تھنک ایز اے وومن کہ فیمنسٹ موومنٹ کو سوچنا چاہیے کہ مرد آ کے ہائی جیک کر رہے ہیں خواتین کے حقوق. ٹھیک ہے, ہم اگری نہیں کرتے فیمنسٹ موومنٹ کے ساتھ, ہمارے اپنے اقدار ہیں, ہمارے اپنے حقوق کے نسواں کا ایک نظام ہے, بٹ فیمنسٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ مرد آ کے ان کی موومنٹ کو سیکس اینڈ جینڈر سے دور لے جا کے اپنے جو جو نجی جنسی زندگی اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کی بھی تحریک خراب ہوئے گی. دیکھیں نا, کیونکہ خواتین کے حقوق بیک برنر پہ چلیں گے. آپ ایون اگر عورت مارچ وغیرہ پہ دیکھیں تو خواتین کے حقوق بیک برنر پہ ہیں, اور ٹرانس فلیگز اور ٹرانس پرائڈ. آپ یہ دیکھ لیں, یہ جو سارا عورت مارچ ہے, جو بھی فیمنزم کی موومنٹ ہے, وہ ہائی جیک ہو چکی ہوئی ہے اس وقت بائی دا انٹائر LGBTQI+ community, whatever it is. LGTV ہم کہتے ہیں, yes, because it has been hijacked by that agenda, because it is heavily funded. آپ دیکھ لیں کہ there's a lot of money. $500 million انہوں نے اوپنلی کہا تھا جینڈر ایکوالٹی کے لیے پاکستان کو, اوپنلی آئے ہیں پیسے. کووڈ کے اندر آئے تھے, اور جب وہ آئے تھے تو مجھے یاد ہے, اس کے بعد بھی آئے ہیں. مجھے یاد ہے جب بل انہوں نے پاس کیا کہ ہم پیسے, امریکہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور آپ یہاں پر جینڈر لاک ڈاؤن, اور آپ پاکستان میں جا کے وہ جینڈر ایکوالٹی کے لیے آپ پیسے بھیج رہے ہیں. تو یہ جب آپ کی فنڈنگ, جو بھی گروپس ہیں, میں یہ کہتی ہوں جن کی فنڈنگ ہے نا, وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, بیکاز ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے ٹو مسلیڈ آر چلڈرن, ٹو ٹیل دیم. دیکھیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ایک فیشن انڈسٹری میں ہوں جہاں پر آدھے سے زیادہ لوگ گے ہیں. اگر وہ آپ پرائیویٹلی آپ نے جو کرنا ہے, اللہ اور آپ کا دماغ, آپ کے درمیان میں جو معاملہ ہے, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن آپ جب پبلکلی آ کے اس چیز کو ڈسپلے کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, پھر ہماری لاز پاس ہو رہی ہیں یہاں پر, اور پھر لوگوں کو, ہمارے بچوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اسلامکلی دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. جب اس طرح کی مس انفارمیشن ٹو آر یوتھ آن سوشل میڈیا اویلیبل ہو رہی ہے, دوبارہ ایک سوال بنتا ہے, علماء کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتہ ہے. میں نے کچھ علماء, I'm not going to name them, میں نے 1-2 انٹرنیشنل لوگوں سے کہا کہ اس بارے میں ذرا ہماری ہیلپ کریں, کوئی بات کر دیتے. سر نہیں, اس بارے میں ہم نے بات نہیں. They're scared. دیکھیں انٹرنیشنل والے جو ہے نا, وہ تو ایکسیپٹ عمر سلیمان. Very nice. عمر سلیمان, امام, he has been the most vocal. because وہ فلسطینی ہے, وہ نہ ڈر ہیں, وہ مرد مومن ہیں, وہ نہیں ڈرتے. انہوں نے کہا ہم بات کریں گے, and people started bashing him کہ جی آپ لگتا ہے کہ پرو یہ ہیں. انہوں نے پورا you know and پھر پورا انہوں نے اس کے اوپر اپنی ایکسپلینیشن دی, and he's been very vocal. He's one of the only ones. پاکستان میں کوئی بول ہی نہیں رہا, مجھے نہیں سمجھ آتی, اس بارے میں نہیں بولتے. وہ یہ بڑا نا ایک ریڈیو ایکٹیو مسئلہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے کا مطلب ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلز ختم ہو سکتے ہیں. is one of those issues. یہ بڑا پرابلم ہے اس چیز کا. شاید maybe that's something I didn't think of. ٹرانسجینڈرزم پر تو خیر علماء نے بات
شریعت نہیں, جہاں تک شریعت کوڈ, یس یس, صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت شروع میں بالکل جنہوں نے کہنا چاہیے کہ بات شروع کی ہے, اور بہت مدلل ان کا ایک مضمون مفتی منیب الرحمان صاحب نے, اور اس کے بعد اور بھی سارے لوگ مطلب انہوں نے ساتھ ضرور دیا, آواز میں آواز ملائی. اور وہ ایک وقت تھا جب میرا خیال ہے کہ پورا پاکستان اور اس کے تمام دینی تنظیمیں, دینی شخصیات, علماء ایک پیج پر آ گئے تھے, اور وہ مطلب اس وقت انہوں نے اس ایشو کو اٹھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. البتہ اب یہ ہے کہ اب جو ایک مسلسل جنگ ہے تو چلے گی آگے تک جی, اب اس کو لے کے کچھ اور گروپ چل رہے ہیں. یہی انرجی جو دیکھیں نا فلسطین کے معاملے میں نہیں آئی کہ ایک منظم جماعت بن کے, آواز بن کے کہ بھائی یہ بل ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں, یا ہم یہ جو 5 سیو غازہ کیمپین والے انہوں نے پوائنٹس ریز کیے یہ ہم پاس کروانا چاہ رہے ہیں, پارلیمنٹ سے اپروو کروانا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ اس کے اوپر اتفاق کر لے. اس کے اوپر علماء کا رسپانس اتنا آپ کو کیوں لگتا ہے میوٹیڈ کیوں ہے؟ یعنی جو اس پہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہیں اور مذہبی وہ مقرر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں, وہ ساحل ادیم صاحب ان کا نام ہے, انہوں نے بڑی فیسنیٹنگ بات کی تھی بائی دا وے کہ جو LGBT یا ٹرانسجینڈر بل تھا نا اس کا ریئیکشن لوگوں کا ڈسکسٹ کا تھا, یعنی وہ ایک بیس فیلنگ کا تھا, تو لوگوں نے فوراً اس پہ گیلونائز ہو کے کر دیا. جو فلسطین کا مسئلہ یہ اب ایک ریئل پولیٹیکل مسئلہ ہے, اور اس پہ اس لیے لوگ شرما رہے ہیں, ٹھنڈے بیٹھتے ہیں, کیونکہ اب اس میں ایکچولی پوٹینشلی ہیٹ لینی پڑے گی. یعنی علماء جو سامنے آئیں گے ان کو اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ But it's not a political masla. This is a humanitarian masla. So why are people putting politics into this? وہ علماء کے لیے پھر وہ بڑا مسئلہ, علماء کے لیے بھی کیا, forget about politics. This is ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. Where is the politics in it? مجھے نہیں سمجھ آ رہی. Why is everyone politicizing this? اس میں کوئی politics involved نہیں, اس میں کوئی religion involved نہیں ہے. I think Christians اور Jews زیادہ marches میں جا رہے ہیں than مسلمان. مجھے تو شرم آتی ہے جو ملین مارچز ہر دوسرے دن ہوئی ہیں لنڈن میں, نیو یارک میں, آسٹریلیا میں. میری بہن آسٹریلیا رہتی, کہتی ہے ہم ہر ویک جا رہے ہیں. میں نے کہا یار ہمارے یہاں تو ویک کیا, ہماری منتھ میں ایک نہیں ہو رہی کوئی. تو ویئر از دا پالیٹکس ان دس؟ دس از اونلی ہیومینیٹیرین مسئلہ اور امہ کا مسئلہ ہے, یہ ریلیجس مسئلہ بھی ہے. تو علماء نہیں بولیں گے تو پھر ہم بولیں گے نا, تو ہم بول رہے ہیں. جیسے ابھی یہی بات آ رہی تھی نا کہ گورنمنٹ, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم صرف گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ کچھ نہیں کر رہی. دیکھا جائے تو جس طرح کا رسپانس پاکستانی قوم کی طرف سے آنا چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہے. عوام کو آرگنائز کرنا نا علماء نے اور رہنماؤں نے. مطلب صرف علماء کی بھی بات نہیں ہے, مطلب سوسائٹی کا ہر طبقہ. دیکھیں امریکہ میں, یعنی آپ دیکھیں نیو یارک میں یا لنڈن میں, جب اتنے ملین لوگ نکل آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب رات کے وقت جیسے ہی وہ اپنی اسکرینس پر دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ جو ہے وہ غزہ کے اندر کسی ہسپتال کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سارا کچھ, تو وہ فوراً نکل آتے تھے. لیکن پاکستان میں ہمیں وہ کہنا چاہیے کہ جو ایک ہونا چاہیے اسپونٹینیس رسپانس, وہ ہمیں نظر نہیں آیا کبھی بھی. تو اس پہ ہم کسی بھی سوسائٹی کے صرف ایک طبقے کو بلیم نہیں کر سکتے. میں عوام کے لیے ایک میں بہانہ یا ہیلا دینا چاہتا ہوں کہ ان کو عادت ہے کہ جب وہ کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی حکومت ان کی سن لیتی ہے. تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہے حکومت نے سننی کوئی نہیں ہے. یہ بھی بات صحیح ہے, ہماری کنڈیشنڈ ہے, ہماری کنڈیشننگ جو ہے ہماری کیا, دعا کرو گھر میں بیٹھ کے. جی یہی میں بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں اس میں, ہمارے جو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا نا, مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہمارا شعور کا لیول بھی کافی نیچے چلا گیا. کہ ہم ابھی تک بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے نکلنے سے کیا ہوگا. یہ اتنا عجیب سوال ہے کہ مطلب آپ یہ کہیں کہ آپ کے بچوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو, آپ کے بچوں کے اعضاء کاٹے جا رہے ہوں, ان کی ڈیڈ باڈیز اتنے, مطلب ابھی آپ نے دیکھا وہ سدرا جو 7 سالہ بچی کا رفح کے اندر جو 3 دن پہلے اٹیک ہوا ہے, اور اس کا آدھی جو اس کی باڈی تھی وہ کس طرح سے دیوار کے اوپر تھی. مطلب کیا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں, ہم ربل کے نیچے کتنے معصوم بچوں کو دیکھ چکے ہیں. بالکل میرے خود کی بھانجی بھی گڑیا جیسی وہ بچی تھی, اور وہ دیوار پہ چیخ رہے اس کے لڑکے ہوئے. بالکل مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر لوگ یہ سوال کیسے کرتے ہیں کہ ہمارے نکلنے سے کیا ہوگا, جب آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو. تو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ گھر میں بیٹھ ہی نہیں سکتے, آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے نا آرام سے, کیا کہ نارمل حالات ہیں. تو اس میں مجھے یہ بات بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ ہم کسی ایک طبقے کو بھی صرف ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. صرف حکومت کو تو ہم سب سے آخر میں جا کے کہیں گے, اس لیے کہ حکومت سے تو ہماری توقعات شاید سب سے کم ہیں, لیکن ہماری توقعات سول سوسائٹی سے ہیں. ہماری توقعات علماء سے بھی بہت تھیں. میں فرینک بات بتاتا ہوں کہ میں ایک کنزرویٹو, وہ بھی کنسیڈر کہ کنزرویٹو یا ریلیجسلی انکلائنڈ مرد ہوں, اور ہم نے ہمیشہ علماء کو دیکھا کہ جو سوشل مسائل, دیکھیں نا
اب ایک بڑی سینیکل بات کرنا چاہتا ہوں. افغانستان کے جہاد میں جب یو ایس سے ڈالر آ رہے تھے تو سارے علماء کا فوکس وہاں پہ تھا. That's so true. لیکن جو جس جہاد میں ڈالر نہیں ہے نہ کوئی, میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب آپ لیڈیز ہیں ٹھیک ہے, آپ لوگ ایک سول موومنٹ کر رہے ہیں, میں اگری کرتا ہوں, لیکن میں تو اس سے ایک حد آگے جاتا ہوں. ہمیں ملٹری انٹرونشن کی بات کرنی چاہیے. بالکل 2 بلین کی امت ہے ہم. وہ علماء کی طرف سے ایک آواز بن کے کہ بھائی فرقہ وارد کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے, کہ ہم اکٹھے ہو کے کہہ لیں کہ یار ہم XYZ ملٹری ایکشن چاہتے ہیں, ABC اکنامک ایکشن چاہتے ہیں, اور 1 2 3 ہم پولیٹیکل ڈیمارشز چاہتے ہیں. یہ بڑی سمپل ان کی ایک ڈیمانڈ. اور علماء کا پریشر گروپ, ان کے پیچھے مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں, لاکھوں نہیں ملینز ان کے وہ ڈیووٹڈ فالوورز, مریدین, شاگرد. دو ایک سائزیبل پروپورشن پاکستان کی عوام کا ان کے پاس ہے, چاہے وہ سیاسی مذہبی جماعتیں ہوں یا وہ پیورلی مذہبی جماعتیں ہوں. تو وہ ایک منظم ایفرٹ نہیں نظر آیا. اور میں بار بار علماء کا کیوں نام لے رہا ہوں, کیونکہ جو ہے کتمان علم ہوا ہے ایک بہت بڑا, کیونکہ علماء نے ہی ایک انٹلیکچوئل لیول پہ انٹیلیجنسیا کو لے کے چلنا ہوتا ہے ملک کی, اور انہوں نے نہیں کیا. That's why our youth is so disillusioned with ulama. وہ اسی لیے ریلیجن سے بھاگتے بھی ہیں کہ یہ تو کچھ جب مطلب I'm not saying it for everybody. No. But ایک جنرل ہماری یوتھ جو ہے, جو ٹرینڈ ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ علماء تو صرف جب ان کو ڈالر نظر آتے ہیں تب بولتے ہیں. ڈو یو نو ریلی فنی تھنگ, ہمیں ایک کانٹیکٹ آیا امریکہ سے, ان کا نام نہیں لیتا, ہی انسسٹڈ کہ نام نہ لیا جائے ان کا. وہ ایک سافٹ ویئر وغیرہ کا کام کرتے ہیں, اور وہ 20 سال سے وہ واپس ہی نہیں آتے, ہی ریفیوزز. تو وہ چینل دیکھتے تھے, تو انہوں نے رابطہ کیا, تو ہماری ایک فون کال ہوئی ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ یار اس وقت مجھے علماء کوئی شادی کے اور نکاح کے اور عدت کے کیس پہ بحث کر رہے ہیں, کوئی کسی اور چیز پہ بحث کر رہے ہیں, کوئی کچھ اور چیز پہ. ابھی وہ جس طرح اقرار الحسن صاحب ایک بڑے جرنلسٹ ہیں, اور مطلب وہ بڑے ایکسپوزز کرتے ہیں, وہ ایک وہ پیر صاحب ہیں, ان کے وہ کر رہے ہیں جا کے کہ بھائی وہ کیسے علاج کرتے ہیں روحانی, ہے وہ غلط ہے. اس نے کہا کہ مورل ایتھوس کو لے کے چلنا نہیں ان کا کام ہوتا ہے, کہ مجھے بتائیں کہ حلال حرام کیا ہے, اس وقت حق کیا ہے, باطل کیا ہے. میری اوپینین ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے کے اندر, خاص طور پہ پچھلے 15-20 سالوں کے اندر, علماء کا مورل گراؤنڈ ختم ہو گیا. جو اس وقت کردار ادا کیا علماء نے, علماء کے پھر جو کھڑے ہوئے ان کے ساتھ جو سختیاں کی گئیں اس زمانے میں, اور آئی تھنک اس کے بعد سے 15-20 سال سے ہم ریکور کیے ہی نہیں. کیونکہ جو مورل فیبرک ہے ایک سوسائٹی کی, اس میں کتنی ٹینسائل اسٹرینتھ ہوگی, اس کو کتنا کھینچیں گے, ایونچولی وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں ایک لچک کی کھادی ہوتی ہے نا کسی مورل فیبرک کے اندر. وہ اتنا اس کو ہم نے پش اینڈ پل کیا کہ ابھی ہم مذہبی ہیں, ہم افغانستان میں پھر نہیں, ہم مشرف, ہم لبرل ہیں, ہم بینکس کھولیں گے یہاں پہ, اور وہ میرا خیال ہے کہیں ہمارا مورل فیبرک نہیں, وہ انلائٹن ماڈریشن, وہ ہمارا میرا خیال ہے کہیں مورل فیبرک کے اندر ایسی دراڑیں آ چکی ہیں کہ شاید وہ ان کو اب ٹھیک کرنے میں کافی ٹائم لگے گا. I agree with that as well. یہ ڈیفینیٹلی یہ پرابلم ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب کوئی ایک فیکشن آف سوسائٹی تو ہمیں نظر آئے نا جہاں پر علماء ہمیں ہوپ دے رہے ہوں. کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ یہاں پر جو ہیں وہ بول نہیں رہے ہیں, اور پھر ہم کیا فیل کرتے ہیں میں تو یہ لٹرلی ایز اے مدر اینڈ ایز اے ہاؤس وائف ہی میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا کہ پھر میں کیا کر سکتی ہوں بھائی, کوئی مجھے میرے لیڈرس کوئی بات نہیں کرے, میری گورنمنٹ لیول پہ کوئی بات کرے, تو بوائکاٹ تو ہم کر سکتے ہیں یار. دس از دا اسٹرانگسٹ تھنگ وی ہیو. ہر گھر میں ہم جب سودا ہوتا ہے 20,000 کا ہوتا ہے, 10,000 کا ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, پاکستانی لو, بائی پاکستانی, اور ساری وہ کمپنیز بوائکاٹ کرو. اور آپ کو پتہ ہے یہ ساری کمپنیز آر کنیکٹڈ اینڈ دے آل فنڈنگ اسرائیل. جتنی آپ اسٹڈی کرو, جتنی ملٹی نیشنلز ہیں, اینڈ میں ان کا 4 بگ نیمز ہیں, اونڈ بائی دا سیم پیپل, feeding the same people going into Israel. It's so strange. تو اگر آپ پاکستانی کمپنیز کی تھوڑی سی سپورٹ کر لیں اس ٹائم پہ, تو میں تو ایز این انڈیویجول یہی کر سکتی ہوں نا, تو ہم تو وہ کریں گے. مجھے لگتا ہے یہ از دا منیمم وی کین ڈو ایز ویمن, ایز ہاؤس وائفس, ایز مدرس. دیکھیں لیڈیز کا تو مجھے ہمیں میرے پرانے البنس میں نا میرے جونیئرز نے مجھے اپروچ کیا ہے, ایڈسن کے جونیئرز تھے میرے, انہوں نے کہا ہم نے ایک NGO بنانا ہے, اور میں نے ان کو نام بھی تجویز کیا, میں نے اس کا نام رکھ لو پاکستانیز فار پیلسٹائن. اس نے کہا ہم کریں کیا, ہم کیسے مطلب وہ کریں لابینگ. میں نے کہا آپ ساری جو کمیٹی پارٹیز ہیں نا پورے پاکستان میں, ان میں جا کے ایک 15 منٹ کی پریزنٹیشن دیں. انہوں نے کمیٹی گھر کا جو سربراہ ہے وہ خاتون ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جو آپ نے سودے سلف کا ذکر کر دیا, سامان جو آ رہا ہے گھر کے اندر وہ لیڈیز کنٹرول کرتی ہیں. اگر ہم ان کو ایک ٹینجیبل ایکشن پلان دے دیں کہ یار یہ پروڈکٹس کنزیوم کرنے,
یہ نہیں کرنے. اور یہ میری تجویز بھی ہوگی کہ سیو غازہ کے اندر بھی اس کو بھی ایک پبلک مطالبے کے طور پہ I'm sure آپ لوگ کر رہے ہوں گے, بٹ اپیلز ہماری 5 جو ہیں ان میں سے ضرور یہ ہوگی یقیناً. لیکن کوئی فالو نہیں کر رہا. یہی تو مسئلہ ہے. مطلب نہیں, ہم عورتیں تو کریں, بٹ آپ ریسٹورینٹس میں جائیں, آپ بیکریز میں جائیں, آپ یہ مطلب یہ اور جو گروسری اسٹورز وغیرہ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز, کہیں پر کوئی آن این انڈیویجول لیول ہم جو کر رہے ہیں ہمیں سپورٹ تو کوئی کرے نا. گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ کچھ چیزیں بین کر دیں, یا ریسٹورینٹس پہ, میں ہر جگہ ریسٹورینٹ پہ جا کے لڑی ہوتی ہوں, بھائی آپ کوک کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے مجھے. بہت الٹرنیٹیوز ہیں, صوفی کولا ہے, گورمے کو صوفی. میرے گھر میں صرف اب پاکستانی چیزیں آتی ہیں, صرف میں سب چیزیں بین کر دی ہیں. مجھے نفرت ہوتی ہے جب میں کسی ریسٹورینٹ میں جاتی ہوں, میں ریسٹورینٹ پہ لڑ کے آتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم میں آ کے چیک کروں گی, پھر میں آپ کو آئی ایم گوئنگ ٹو نیم اینڈ شیم یو. میں تو رمضان میں ہی پوری اسٹارٹ کر رہی ہوں کہ اب اٹس انف, رمضان آنے والا ہے یار, اب تو شرم کر لو. اب دیکھیں ریشن کے پیک بنیں گے, گھروں کے لیے سامان آئے گا, تو وی نیڈ ٹو ہیو دس. یہ ریکارڈنگ سے پہلے بھی ہماری صاحبہ ذکر کر رہی تھیں اور آپ نے بھی ایگری کیا تھا کہ رمضان سے پہلے ایک بڑی ایک پش دینی چاہیے, کیونکہ جو مدرز ہیں, آپ لوگ ایز مدرز آف پاکستان آئی ہوئی ہیں, اور ان کو ایک پش دینے کی ضرورت ہے کہ گھروں کے اندر جو سامان رمضان کے لیے آئے, خاص طور پہ ایک تو وہ بائیکاٹ والا, اور دوسرا کہ آپ کیسے کیسے رمضان کے اندر اپنا وقت, اپنا مال, اپنی جانوں کو کیسے کیسے فلسطین کے کاموں میں لگا سکتے ہیں. ایک تو یہ سیو غازہ کیمپین ہوگی. کوئی رابطے کا طریقہ ہے, کوئی آرگنائزیشنل میتھڈ یا کوئی واٹس ایپ وغیرہ بنایا آپ لوگوں نے, کوئی پیجز ہیں, سوشل میڈیا ہے, ای میل ہے کوئی؟ جی اچھا امان, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں آپ کے پاس آئی کس لیے ہوں. جو آپ نے بات کی نا کہ آپ نے علماء کا ذکر کیا, تو آپ یقین کریں کہ میں آپ کے پاس صرف مطلب میں اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہوں, لیکن میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ٹھیک ہے عوام میں ہمارے وہ شعور نہیں ہے کہ وہ خود سے نکلیں, جیسے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی کی کال کے وہ خود نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس لیول پہ نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس جو لوگ ہیں جن کی آواز دور تک جاتی ہے, جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, اور جن کے پاس بہت بڑے بڑے کیا کہنا چاہیے کہ پلیٹ فارمز ہیں, یا جن کی ٹھیک ہے, تو وہ مطلب میں ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, مطلب چاہے وہ اس میں علماء ہوں یا وہ ایسی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جن کی یوتھ میں بہت بڑی فالوئنگ ہے. تو ہمیں تو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور ہم مایوس نہیں ہیں ان سے. میں علماء کو صرف یہ نہیں, مطلب میں ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں, اور میں اسی لیے یہاں پر آئی ہوں کہ ایک ان سے ہم یہ اپیل کریں کہ آپ لوگوں کو کال دیں, کیونکہ ہمارے کرنے سے وہ نہیں, ہم کتنا ہم زور لگا رہے ہیں. ہم 13 نومبر سے ہم نے یہ کیمپین شروع کی ہوئی ہے, اور ہم ہر سیٹرڈے کو پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے کہ ہمارا اسلام آباد کے علاوہ 7 شہروں میں شروع ہو گیا, لیکن ہمارے پاس کتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ لوگ اپیل کریں گے, وہ کال دیں گے, تو ظاہر ہے کہ آدھا پاکستان نکل سکتا ہے. تو اصل میں آپ کے پاس آنے کا مقصد بھی ہے. آپ لوگ سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں لوگ؟ ہم سے رابطہ جی ہم نے تو شروع سے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنائی ہوئی ہے, اس کے ہم نے QR کوڈز وغیرہ ہر جگہ ہمارے جتنے بھی ہوتے ہیں سوشل پلیٹ فارمز, اس میں بھی ایڈ کر دیں گے. جی سوشل جو ہمارے انسٹاگرام پہ بھی ہیں, ٹویٹر پہ بھی ہیں, فیس بک پہ بھی ہے. تو سوشل میڈیا کیمپین تو ہم کر ہی رہے ہیں. ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم آپ کے سوشل میڈیا کو لنک کر دیتے ہیں ویڈیو کے اندر, اور ہم ایک اسپیشلی اس کو ایک سیپریٹلی وہ ریل بنا کے بھی لگا دیں گے, تاکہ وہ زیادہ اس کی رسائی ہوتی ہے لوگوں تک, کہ آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے اپنے اپنے شہروں کے اندر کیسے لوگ آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. یہی مقصد ہے. ٹھیک ہو گیا. اور چلیں, آپ کی ایک نوازش ہے, آپ نے سمجھا کہ ہمارا کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کی کوئی ریچ ہے, تھوڑی بہت ہے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ٹینجبلی اس کو ہم کنورٹ نہیں کر پائے انٹو ایکشنیبل کازز. تو آئی تھنک دس از دا فرسٹ ون. انشاءاللہ ابھی الخدمت والوں کے ساتھ بھی کیا ہم نے, تو آئی تھنک دس شوڈ بی دا سیکنڈ ون, کہ جو ایک ٹینجبل پھر لوگ کے ساتھ آپ لوگ ہر ہفتہ وار کرتے ہیں. جی ہمارا ہر سیٹرڈے کو پروٹیسٹ ہوتا ہے 3:30 پہ, فکسڈ ہمارا پریس کلب کے اوپر ہوتا ہے, اور اپنے شہر کے اندر آپ پریس کلب میں اپنے شہر کے اندر ہوتا ہے. لیکن میرا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کے ذریعے سے, اور میں اپنے ذریعے سے ذاتی طور پہ بھی کانٹیکٹس ہم کر رہے ہیں ہر طرح, یعنی علماء سے بھی میں رابطے میں ہوں, اور اسی طرح جتنی بھی یوتھ کی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. یونیورسٹیز کے VCs کو بھی ہم نے آفیشیل لیٹرز بھیجے ہیں. تو ہم تو سوسائٹی کے سارے طبقات سے رابطہ کر رہے ہیں اپنے طور پہ, اور انہی سے یہ امید ہے کہ ہم بہت چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا علماء ہیں یا انفلوئنسرز ہیں وہ آگے آئیں اور اس کیمپین کو آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ. نہیں
اللہ برکت ڈالے. آپ لوگ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. امین ماریہ بھی صاحبہ, تھینک یو فار گیونگ یور وائس ٹو دس ورک. میرا صاحبہ, تھینک یو فار اسٹارٹنگ. یہ بہت بڑا کام ہے اور somebody had to start somewhere, اور آپ لوگوں نے کر دیا. اب ہمیں اس کو پولیٹیکل اور مذہبی اس لین سے ہٹ کے سب کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک کامن انسانیت کی خاطر. اور یہ بہت اچھا کیا آپ نے. ہم آپ کے پلیٹ فارمس کو اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ, اینڈ وہیں سے وہ آپ کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کر لیں گے, اور پھر لوگ اپنے اپنے شہروں کے اندر, مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑی سی ایک بڑی اسٹرانگ موومنٹ بن کے ایک عوامی پریشر بن جائے گا گورنمنٹ کے لیے انشاءاللہ. اینی کلوزنگ ریمارکس گائز؟ یا Thank you very much. It was a pleasure. We big fans of your جی بالکل ایسا ہی. ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے ماریہ اور میں کہ ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو نہیں, مطلب یہ کہ ایک بیلنس بات کرنا, خاص طور پہ اس ایکسٹریمزم کے ماحول میں, کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ چاہے مذہبی ہو یا لبرل ہو, ہر کوئی اس وقت ایکسٹریمزم کو زیادہ جلدی اپنانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو بندہ متوازن بات کرتا ہے, بیلنسڈ بات کرتا ہے, اس کو تھوڑا اپنی فالوئنگ ذرا کم ہوتی ہے. ایک ایسا مزاج بن گیا ہے, کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے. تو اس میں جو لوگ تھوڑا سا متوازن لے کے چل رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اور امت کے لیے وہ بہت بڑی ایک امید ہے. Absolutely right. Thank you very much. That was very nice, very kind of you. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ we will اسی ادھر سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم, اینڈ ہوپ فلی زیادہ آوازیں اور زیادہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف پاکستانی سوسائٹی سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. اینڈ ہم آپ سیو غازہ کیمپین میں آپ کے ساتھ ابھی تو یہ ہمارا اس دفعہ تو پھر سیکنڈ وہ آ رہا ہے, سیکنڈ گلوبل سالیڈیرٹی ڈے آ رہا ہے غزہ کا 17th. Yes. اس سے پہلے 13 جنوری کو تھا, اور اس دفعہ 17 فیبروری کو ہے. تو انشاءاللہ ہم زیادہ بڑی تیاری کے ساتھ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو سب لوگوں سے اب تم نکل بھی سکتے ہیں, الیکشنز ہو گئے, الیکشن سے پولیٹیکل پارٹیز بھی اب فارغ پہلے بہت ڈرے ہوئے تھے لوگ, تو اب کم از کم ان کو اس طرف آنا چاہیے. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. Thank you. تھینک یو.